آج کے ہمارے مہمان تھے احمد شبر، انوائرمنٹلسٹ، ایکٹیوسٹ، اور ان سے ہماری انوائرمنٹ پہ بات ہوئی کہ کیوں پاکستان کا انوائرمنٹ جو ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے افیکٹ ہو رہا ہے، اور کیا وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے کنٹرول میں ہیں اور ہم خود کر سکتے ہیں، کیا سلوشنز ہیں جو کہ ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ پاکستان کے کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ کو بہتر بنانے میں، اور کون سے ایسے مافیاز ہیں جو کہ اس کو بہتر نہیں ہونے دے رہے. ساری گفتگو ہوئی، سارے ایسپیکٹس پہ بات کی، انہوں نے کچھ سلوشنز پروپوز کیے، انہوں نے اپنا بتایا کہ وہ خود اس کے لیے کیا کر رہے ہیں بینگ این ایکٹیوسٹ، اور کس طرح وہ چیزوں کو ریولوشنائز کر رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں کلائمیٹ چینج کو اور انوائرمنٹ کو پرائرٹائز کریں. تو چلتے ہیں پوڈ کاسٹ کی طرف. تھینک یو سر، تھینک یو فار کمنگ. اچھا، رات کو میں آپ کا جو ہے وہ فیس بک دیکھ رہا تھا، جو آپ کا پیج تھا احمد شبر، تو وہاں پر پرائیورٹیز لکھی ہوئی تھی. سب سے اوپر لکھا ہوا تھا کلائمیٹ چینج، اور اس کے بعد میرے خیال میں جو آپ کا یہ ویسٹ مینجمنٹ والا کام ہے یہ تھا، اور تیسرا لکھا ہوا تھا کوالٹی. لیکن کوالٹی کے آگے بس میرے خیال میں آپ کے پاس کچھ ورڈز ختم ہو گئے تھے ڈسکرپشن میں، جو ایک لمٹ ہوتی ہے آپ کے پاس. رائٹ. تو مینلی آپ کا فوٹے کیا ہے؟ How would, if somebody were to ask you, introduce yourself, what would you say to them? Right. Okay. So at this point in time, ایک تو سب سے پہلے آف کورس نام بتا کہ احمد شبر نام. احمد شبر. But at this point in time, I would introduce myself as a environmental activist. And eventually I'd like to introduce myself as a climate action advocate. انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ صرف نہیں، کلائمیٹ ایکشن ایڈوکیٹ کے طور سے میں. ڈفرینس کیا ہوگا دونوں میں؟ ایکٹیوسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایشو آئے تو اس کی طرف آپ جو کہتے ہیں اس کو ریزالو کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یا اگر جو ہے you're pursuing issues and correcting issues and so on. You're raising voice basically. You're raising a voice, okay. Exactly. Whereas climate advocate کے اس میں، climate action advocate کے اس میں میں کہوں گا کہ آپ سسٹم چینج کرنے کی پھر آپ بات کر رہے ہوتے ہیں. You're pushing for a more systemic, deep-rooted change rather than just جو اوپر کے ایشوز آ رہے ہیں یا کچھ آ رہے ہیں. اس میں بہت سارے ایکٹیوسٹ شاید ناراض نہ ہو جائیں، مگر ہوتا میرے حساب سے ہونا بھی یہی چاہیے، ٹریجیکٹری بھی یہی ہونی چاہیے کہ فرام این ایکٹیوسٹ پیپل شوڈ اسٹارٹ موونگ ٹورڈز مور سسٹمک ڈیپ روٹیڈ ایشوز پالیسی لیول پر، پالیسی میکنگ پہ. اس کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی پارٹی وغیرہ بنانی پڑتی ہے؟ ہاؤ وڈ یو لائک سوشل ایکٹیویزم یا پولیٹیکل ایکٹیویزم یا انوائرمنٹل ایکٹیویزم؟ کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو یو ہیو اے بنچ آف لائک مائنڈیڈ پیپل جن کے ساتھ آپ نکلتے ہو، احتجاج اپنا ریکارڈ کراتے ہو، پریس کلب جاتے ہو، اور پراپر ایک ریلی ٹائپ ہوتی ہے. دیٹ از ناٹ، اس کے لیے آپ کو کوئی لائسنس یا کوئی چیز فارم نہیں کرنی پڑتی ایز سچ لیگلی. بٹ وین یو سے ایڈوکیٹ رائٹ، اینڈ وین یو سے پالیسی لیول اور ڈیپ لیول پر جا کر چینج کریٹ کرنا رائٹ پالیسی لیول پر، تو بیسیکلی یو آر فارمنگ این آرگنائزیشن اور آف سچ نیچر. ناٹ نیسسری. اور لیکن شروع ہر چیز ایکٹیویزم سے ہوتی ہے. ہر کوئی ایکٹیویزم پہ ہی یعنی کہتے ہیں وہ کر رہا ہوتا ہے. اور جو ایڈوکیٹ اگر آپ کہیں تو وہ بھی جو ہے بیسکلی اگر اس کو ساری چیزیں وہ ختم کی جائے، یعنی تیا پانچا کیا جائے، تو آخر میں ایکٹیوسٹ ہی ہوتا ہے. بٹ ایکٹیویزم میرے حساب سے جو ہے بہت زیادہ یا تو ہو سکتا ہے میرے ایکسپیرینس میں مجھے لگ رہا ہو کہ ہیپ ہیزرڈ ہوتا ہے. اس میں اگر آپ ایک آرگنائز طریقے سے کرنا شروع کریں، ناٹ نیسسرلی تھرو این آرگنائزیشن، مگر آپ اگر جو کہتے ہیں فری لانس اس میں بھی اپنے اس میں بھی اگر آپ جو ہے آرگنائز کرنے سے طریقے سے کرنا شروع کریں تو دیٹس اے بیٹر وے ٹو. ہمارے یہاں کوئی ایگزامپل ملتی ہے ویسے؟ کوئی کسی اور ڈومین میں ہی ہو، ضروری نہیں ہے کہ انوائرمنٹ میں ہو، کچھ ہیومن رائٹس میں اس میں ہو سکتے ہیں کہ جو ایڈوکیٹ ورسز ایکٹیویزم کی جو باریک لائن ہے اس پار اور اس پار، کوئی مثال ملتی ہے؟ کون ایسے لوگ ہیں سوسائٹی میں جو کہ مختلف ایکٹیویزم میں انوالو ہے، لیکن ایک جو ہے وہ ایڈوکیسی پروموٹ کرتے ہیں یا اس لیول پر جا کر کام کرتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ صرف ایکٹیوسٹ ہیں؟ ون آف دا تھنگز دیٹ کمس ٹو مائنڈ، آئی بلیو جو عورت مارچ کے جو آرگنائزرز ہیں ان کو میں کہوں گا کہ دیر مور ویمنز رائٹس ایڈوکیٹس ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم.
اور کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں جا کے ایک ایک چیز ان کی جو کہتے ہیں ریکارڈڈ ہے, ان کے جو ڈیمانڈ وغیرہ بھی ساری چیزیں اچھی طریقے سے ریکارڈ وہ کر کے چل رہے ہوتے ہیں. اگر وہ لوز صرف جو کہتے ہیں کسی پروٹیسٹ میں جا کے شامل ہو گئے یا جو ہے ایک جگہ پہ آواز اٹھا لی پھر دوسری جگہ پہ نہیں وہ آواز اٹھا سکے, تو وہ جو ہے کہتے ہیں لائک دیو بیسکلی آئی ووڈ امیجن لائک سیئنگ کہ دیو گریجویٹڈ فرام دیٹ ٹو بیکم یو نو مور پالیسی چینج میکرز. سو اٹس مور کائنڈ آف کہ اگر آپ ایکٹیوسٹ کی بات کرتے ہیں تو اگر کوئی پہ کہیں پہ واقعہ ہوتا ہے تو آپ آواز اٹھاتے ہو, جب دوسری جگہ پہ آپ پہنچ نہیں سکتے ہو تو آپ خاموشی اختیار کر لیتے ہو یا آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے, بٹ وین یو پروموٹ یو بیکم این ایڈوکیٹ فار اے موومنٹ, فار اے کاز, دین آپ ہر جگہ پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہو بیکاز ناؤ پیپل kind of relate you with that particular cause. ہاں ایگزیکٹلی, لیکن that's what I would تو آپ کا ایک وہ بن جاتا ہے, سمجھ لیں کہ ایک برانڈ نیم بن جاتے ہیں اس پرٹیکولر, آپ کی نیش بن جاتی ہے, آپ ایک برانڈ نیم ایک ہاؤس ہولڈ نیم بن جاتے ہیں اس پرٹیکولر ڈومین میں, اس پرٹیکولر فیلڈ آف لائف میں. اور صرف وہ بننے کے نہیں, آپ جو ہے کہتے ہیں یو یور سیلف بیکم اے لاٹ مور آرگنائزڈ, یو ہیو اے لاٹ مور ان ڈیپتھ نالج اینڈ ایوری تھنگ ایز ویل, جو کہ آف کورس سارے ایکٹیوسٹ میں بھی یعنی ہونی چاہیے. اور جو کہتے ہیں یو اسٹک ٹو اے کاز اوور لانگ پیریڈ آف ٹائم. تو یہ وہ ہے, مگر وہ یہ کہ بہت ایز یو سیڈ بہت تھن لائن ہے اس میں. بٹ اگر آپ اپنے آپ کو انوائرمنٹلسٹ کہتے ہیں تو is it all started like all of a sudden, کیا اسٹوری ہے اس کے پیچھے, why did you say کہ یار مجھے انوائرمنٹ کی پروٹیکشن جس میں مختلف چیزیں آتی ہیں, why you decided to be one? اچھا, ایک تو پہلے تو like I'm not sure if I can call myself an environmentalist as such. اگین اس میں بھی بہت environment activist, ہاں environmental activist, کیونکہ اس میں بھی بڑی تھن لائن, کیونکہ تھن لائن تو کیا یعنی environmentalist would be more of an expert okay, with degrees and everything in the field and everything as well. میں اس وقت میں environmental activist ہی اپنے آپ کو کہوں گا. تو اس کے ایشو کے اندر جو ہے یہ سمجھیں کہ 2017, 2018, 2019 was my awakening of sorts, کہ اس میں جو ہے ایشوز نظر آنا شروع ہوئے, اور جو کہتے ہیں اس کے اندر میں پراپر یعنی ایک طرح سے ایکٹیوسٹ کے فارم پہ کہ جو کہتے ہیں کہ جی آواز اٹھانی ہے, جو مسئلے مسائل ہیں ان کو پن پوائنٹ کرنا ہے, ان کے جو سلوشنز جو اچیو کرنے ہیں اس میں آیا تھا. اس سے پہلے آف کورس جو کلائمیٹ چینج کے جو ایشوز ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن تھی, نالج تھی, مگر اس سے پہلے یعنی کوئی سچ میں کام نہیں کر رہا تھا. پھر اچھا 2008 سے تو 2016 میں امریکہ میں پڑھ رہا تھا امریکہ میں. پھر جب واپس آئے تو یہاں پہ کچرے کا جو مسئلہ نظر آیا, تو اس میں پھر آف کورس گاربیج کین, اسپیسیفکلی کراچی میں, رائٹ؟ ہاں خاص طور پہ کراچی میں, اسپیسیفکلی کراچی نہیں, خاص طور پہ کراچی میں جو کچرے کا مسئلہ نظر آیا ہے. تو جو ہے اس میں میں نے ایک آرگنائزیشن کریٹ کی وچ از اے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی, گاربیج کین کے نام سے. اچھا, گاربیج کین پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اٹ نیڈس ٹو بی اے سسٹینیبل بزنس, بیکاز ویسٹ مینجمنٹ از این اسینشیل سروس, کہ ہر کوئی ویسٹ پروڈیوس کرتا ہے. آپ اور جو ہے کہتے ہیں کچرے کو صاف کرے بغیر آپ رہ نہیں سکتے. اگر آپ رہتے ہیں تو آپ کا وہ یہ کہ بیماریاں پھیلتی ہیں اور بہت سارے ایشوز پھیلتے ہیں سو آن سو فورتھ. تو آئی وانٹڈ ٹو کریٹ این انوائرمنٹ جہاں پہ آپ کا جو انڈسٹری اسٹینڈرڈز ہی اتنے ہائی ہوں کہ آلریڈی جو باقی جو بزنسز وغیرہ بھی ہیں آلریڈی اس کے اندر ویسٹ مینجمنٹ کے اندر, وہ بھی پھر اپنے اسٹینڈرڈز امپروو کریں. So that's why I created a private limited company. But then eventually what I realized was that there are so many more issues that are connected with the waste management conversation کہ اس میں باقی ایشوز کے اوپر بھی بات کرنا ضروری ہے. اب جیسے اربن فلڈنگ آپ کی ہو رہی ہے, تو اربن فلڈنگ جو ہے آپ کا کچرا سارا ندی نالے کے اندر اگر جا رہا ہے اور چوک ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے جب یعنی بارش ہوتی ہے اور جو کہتے ہیں پانی اس کے اندر جمع ہوتا ہے ندی نالے کے اندر, تو پھر وہ اوور فلو کرنا شروع ہو جاتا ہے. ایک تو یہ ایشو ہے. دوسرا, انہی ندی نالے کے ذریعے جو کہتے ہیں آپ کا کچرا آپ کا سمندر کے اندر جا رہا ہے, جس سے ہم لوگ آف کورس بچوں کی اسٹوریز میں بھی جو کہتے ہیں سنتے تھے, ویڈیوز میں پہلے ہم لوگ وہ دیکھتے تھے کہ جی آپ کے جو بایو ڈائیورسٹی ہے وہ ختم ہو رہی ہے, یا مرین لائف ختم ہو رہی ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ. بٹ
has been a serious issue for quite a while, مگر اب لوگوں کے سمجھ میں اور بھی زیادہ آنا شروع ہو چکا ہے کہ جی بہت ہی زیادہ سیریس ایشو ہے کیونکہ اٹ امپیکٹس دا فشریز انڈسٹری فار ایگزامپل اینڈ سیورل ادر انڈسٹریز ایز ویل. پھر آپ کا جو کچرا سڑک پہ کے اوپر اگر پڑا ہو آپ نے جلا دیا, اس میں جو اسموک کا ایشو ہے آپ لاہور دیکھ رہے ہیں, لاہور میں کتنا دھوئیں کا اسموک کا ایشو ہے. لاہور کراچی میں بھی ایشو بڑا انیوژول ہے. یہ صرف لاہور میں ہی ہوتا ہے اور میرے خیال میں انڈین والی سائڈ جو نیو دہلی ہے وہاں پر یہ اسموک کا ایشو رہتا ہے. دا ریسٹ آف دا کنٹری از پریٹی مچ کلیئر آف اسموک. کراچی میں اسموک ہوتی ہے. کراچی میں تو اس لیے بھی اسموک کا کم وہ ہے کہ سمندر کے بالکل برابر میں, تو ساری جو کہتے ہیں وہ آپ کا پھر بھی فلٹر آؤٹ. ایز فار ایز آئی نو کے پی والی سائڈ پہ اسموک کا ایشو نہیں ہے اتنا زیادہ, وہاں پہ نہیں ہے. لاہور میں کمبینیشن آف ایشوز ہیں, برک کلنز بھی ہیں, آپ کی جو کہتے ہیں ٹریفک کا ایشو بھی ہے اینڈ سو آن سو فورتھ. میرے خیال میں تو پورے پاکستان میں ٹریفک کا ایشو اتنا کنجسٹڈ جتنا کراچی اور لاہور میں, اتنا تو کنجسٹڈ ٹریفک کہیں بھی نہیں ہوگا. بیسیکلی اسموک کی جو مین کاز ہے واٹ از لائک اسموک میڈ آؤٹ آف, اور سردیوں میں ہی لاہور میں ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ اسموک کا ایشو رہتا ہے. از بیسکلی کمبینیشن آف اسموک اینڈ فاگ, رائٹ. تو جو کہتے ہیں آپ کی جب ہوا ایسی تھک ہوتی ہے تو آپ کو اور زیادہ جو ہے وہ اسموک وغیرہ. اینڈ از اٹ مور ڈینجرس دین جسٹ اسموک ہیلتھ وائز؟ ہاں بالکل ایبسلیٹلی, کیونکہ جو کہتے ہیں پھر اس کی تھکنس وغیرہ کی وجہ سے آپ جب بریدیبلٹی میں پھر آپ کے ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ کا جو سالانہ آپ کی اگر ایئر کوالٹی انڈیکس وغیرہ آپ دیکھیں تو وہ اتنا وہ برا نہیں ہوتا جتنا جو سردیوں کے مہینے میں ہوتا ہے. تو آف کورس اس کی بریدیبلٹی میں اگر اسپیشلی کوئی ایسمیٹک ہے, اگر جو ہے سانس لینے کے کوئی ایشوز ہیں ان کو, تو وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے ان کے لیے. مگر یہ 2019 کا ایک آرٹیکل تھا, میں آتھر کا نام ذہن سے نکل رہا ہے, انہوں نے کافی اچھی طرح سے ایکسپلین کیا تھا کہ جو لاہور کے اسموک کا جو ایشو ہے اٹس ناٹ جسٹ دا فارمنگ اور دا نیو دہلی میں جو کراپ برننگ وغیرہ ہو رہی ہے, وہ اٹس ناٹ جسٹ دیٹ, اٹس سیورل لوکل ایشوز ایز ویل. تو اچھا, تو یہ کچرے کے مسئلے میں یہ بھی مسئلہ آف کورس کچرے کی میں آگ لگانا یہ بھی آ جاتا ہے. پھر چائلڈ لیبر کا بھی ایشو ہے, اور پھر جو ہمارے جو اسکیونجرز ہیں ڈمپسٹر ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں ان کا بھی ایشو ہے. ہمارے جو ریفیوجی برادرز اینڈ سسٹرز ہیں ان کا بھی آف کورس ایشو آیا تھا کہ آپ جو, کیونکہ اسکیونجرز میجورٹی اگر آپ دیکھیں خاص طور میں کراچی میں, وہ ایک اسپیسیفک جو ہے کہتے ہیں اس سے ہیں ایتھنیسٹی سے, اف ناٹ اسپیسیفکلی افغان, مگر جو کہتے ہیں ان کا جو یعنی ریفیوجی سے تعلق ہے ان کا. اب ان کو آپ ابھی تک افغان کہہ رہے ہیں, یا تو آپ ان کو واپس بھیجیں. what it has to do with environment issue? انوائرمنٹ میں ایشو میں میرے حساب سے کہ کیونکہ ان کا کوئی اسٹیٹس ایز سچ نہیں ہے ان پاکستان, وچ از انفارچونیٹ. تو وہ اگر کام کریں تو کیا کام کریں, تو یوزلی جو مجھے جو سمجھ میں آئی ہے, جو میں نے دیکھا ہے اور جو بات چیت لوگوں سے کی ہے اوور دا کورس آف دا لاسٹ 5 or 6 years, کہ کیونکہ دے آر ناٹ ایبل ٹو اوپن بزنسز, تو جو پھر وہ انرجسٹرڈ کام کرتے ہیں, اور اس میں سب سے آسان کام کرنا آف کورس یہ ہے کہ جی آپ سڑک پہ سے یا کہیں سے جو ڈمپسز وغیرہ میں سے آپ ریسائکلنگ چننا شروع کر دیں, وچ دین یو کین سیل ان ٹو دا مارکیٹ. تو اب یا تو ان کو آپ نیچرلائز کریں, یا ان کو لیگل بزنس اوپن کرنے کی اپرچونیٹیز دیں, یا آپ ان کو رسپیکٹفلی واپس بھیجیں, جو بھی آپ وہ کریں. مگر آف کورس اس میں سب میں جو دیر از اے ہیوج پولیٹیکل ایشو. یہاں پہ بات کرتے ہوئے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کا پولیٹیکل امپیکٹ کیا جائے گا. سو دیز آر آل پولیٹیکل ایشوز, بٹ دیز آر سیریس ایشوز. یہ جتنے بھی میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی, ہیلتھ کا, آپ کا چائلڈ لیبر کا, آپ کا ریفیوجیز کا, آپ کا انوائرمنٹ کا, آپ کا یہ اربن فلڈنگ کا, آپ کا اسموک کا, آپ کا فشریز کا, دیز آر آل ویری سیریس ایشوز اینڈ دیز آر آل ویری پولیٹیکل ایز ویل. تو جو انوائرمنٹ کی جو کہانی ہے دیٹس ہیویلی پولیٹیکل, بٹ فار سم ریزن یہاں پہ پاکستان میں ابھی تک وہ والی انڈرسٹینڈنگ شاید نہیں آئی ہے, بلکہ اب آنا شروع ہو گئی ہے خاص طور پہ فلڈنگ کے بعد, کہ اس کو جو انوائرمنٹ کا جو ایشو ہے, جو کلائمیٹ ایکشن کا جو ایشو ہے, اس کو سیریسلی دیکھنا پڑے گا. اس پہ صرف آپ ڈرائنگ روم کانورزیشنز نہیں ہو سکتی. آپ انوائرمنٹ کے ایشوز کی بات کر رہے ہیں نا, لیٹس ٹاک اباؤٹ لائک ٹاپ 3 اور ٹاپ 5 جو بگ ایشوز ہیں انوائرمنٹ کے حوالے سے فرام دا پرسپیکٹیو آف پاکستان, جو کہ ہمارے لیے ضروری ہے, اینڈ وٹ وی کین ڈو اباؤٹ اٹ ٹو میک آور انوائرمنٹ بیٹر. سو وٹ وڈ یو سے کہ کیا 3-4 مسئلے بڑے ہیں انوائرمنٹ کے پرسپیکٹیو سے پاکستان میں؟
ایک تو آپ کا الیکٹرک وہیکل پالیسی، وہیکولرز کا، ٹریفک وغیرہ کا. اس کے علاوہ آپ کے جو ہے آف کورس ٹری پلانٹیشن کی بات کر رہے ہیں اگر آپ. اچھا ٹری پلانٹیشن میں بھی صرف مونو کلچر ٹریز نہیں، اس میں کہ جو ہے کہتے ہیں آپ ملٹی کلچر ٹریز لگائیں، انڈیجنس ٹریز لگائیں، سو آن سو فورتھ. پھر آپ کی جو ہے اچھا آئی ایم ناٹ گوئنگ ان آرڈر، آئی ایم جسٹ گیونگ یو لسٹ آف آئٹمس. پھر آپ کا اربن پلاننگ کی بات آ جاتی ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں جو اربن پلاننگ ہو رہی ہے وہ بالکل ہیپیزٹ ہو رہی ہوتی ہے. اربن پلاننگ نئی سوسائٹیز کی بات کریں جو نئی سوسائٹیز بنتی ہیں، ایگزیکٹلی دے ڈونٹ ٹیک انٹو اکاؤنٹ کہ یار وہ کون سے لینڈ پر بنا رہے ہیں، ایگریکلچر لینڈ تو نہیں ہے، کیونکہ وی آر این ایگریکلچرل کنٹری رائٹ، اور بینگ لائک آئی گیس دا 5th پاپولس کنٹری ان دا ورلڈ، ہماری جو فوڈ کی ریکوائرمنٹ ہے، اگر ہم ایگریکلچر لینڈ پر جا کر کوئی ہاؤسنگ اسکیم یا ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہے ہیں تو بڑی آسانی سے کیا پرمیشن مل جاتی ہے، اور سارے درختوں کو اور ساری فصل کو، فرٹائل لینڈ کو جو ہے وہ کنورٹ کر دینا ان اے جنگل آف کنکریٹ. ڈو یو تھنک اٹس دیٹ ایزی ان پاکستان؟ آئی تھنک سو. یعنی اسی لیے لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ ایشو پہ بات ہو رہی ہوتی ہے. اچھا اس کے لیے شور کہ وہ فرٹائل لینڈ پر ہی بن رہی ہیں؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایگریکلچر لینڈ کے اوپر بنائیں. اب فار ایگزامپل کراچی میں ایگریکلچر لینڈ نہیں ہے، مگر کراچی کے اوپر اگر آپ نالے کے اوپر کوئی بلڈنگ بنا دیں گے تو وہ بھی ایشو کریٹ کرے گا. بالکل. اس میں پھر فردر اربن فلڈنگ جیسے جو کہتے ہیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے. تو اربن پلاننگ کے اس کے لیے ایک تو ہمیں ڈیفینیشن چینج کرنے کی ضرورت ہے ڈیولپمنٹ کی. ہم لوگ جو میں نے جو یہاں پہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی چیز کنسٹرکشن ہو جائے، کوئی بھی چیز کھڑی کر دیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی، وچ از ناٹ ٹرو. ڈیفینیشن لائک ڈیولپمنٹ کی ڈیفینیشن وہ ہوتی ہے کہ آپ مینٹینیبل یا سسٹینیبل انوائرو ہیومن سینٹرک چیز بنا رہے ہوں. ٹھیک ہے. ورنہ اور کوئی بھی چیز ہو اس کو کنسٹرکشن کہتے ہیں. کنسٹرکشن تو آپ کہیں بھی، اب میں اس کی جو کہتے ہیں ایک ایگزامپل یہ دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ فار ایگزامپل اگر آپ کو آپ کا یہ جو اسٹوڈیو ہے ماشاء اللہ، یہاں پہ اگر پانی کی کمی ہو کچھ ہو، آپ کہیں کہ یار مجھے ٹنکی لگانی ہے پانی کی، تو آپ کہاں پہ لگائیں گے؟ آپ یا تو چھت پہ لگائیں گے یا کوئی انڈر گراؤنڈ آپ دیکھنے کی کوشش کریں گے، زمین پہ لگائیں گے. آپ یہاں پہ آپ اور میں اپنے میرے بیچ میں جو کہتے ہیں ٹیبل کے اوپر تو ایک 6x6 کی جو وہ نہیں ٹنکی نہیں لگانے، کیونکہ اگر وہ کریں گے تو پھر وہ بیوقوفی کہلائے گی، وہ جو ہے کہتے ہیں ڈیولپمنٹ نہیں کہلائے گی. اٹس ناٹ این پازیٹیو ایڈیشن ٹو دا روم. تو اسی طریقے سے اگر آپ ان پلانڈ اندھدھند چیزیں بنائیں گے تو دیٹس ناٹ اے پازیٹیو ایڈیشن ٹو دا ڈیولپمنٹ اور پروگریس آف دا کنٹری. تو اب جیسے کچھ ایشوز ہیں کہ آپ ندی کے کنارے، اب نے جیسے یہ ابھی سوات میں بھی دیکھا، کے پی کے میں بھی جو دیکھا، جو کہتے ہیں فلڈنگ وغیرہ ہوئی، آپ نے بالکل ندی کے اوپر آپ نے جو ہے بلڈنگز وغیرہ کھڑی کی، جس کی وجہ سے انفارچونیٹلی بہت زیادہ نقصان ہوا. جب تک آپ فائدہ اٹھا رہے تھے آپ فائدہ اٹھا رہے تھے، مگر that wasn't positive development, that was not urban planning, that was very haphazard. اسی طریقے سے کراچی میں آپ جو ہے اندھا دھند آپ کو بل بورڈ لگانا ہے، آپ نے درخت کاٹ دیا. آپ کو بلڈنگ کھڑی کرنی ہے، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ نالے کے اوپر آ رہی ہے، کس چیز کے اوپر آ رہی ہے، یا اس میں کتنے درخت کٹ رہے ہیں، آپ نے کاٹ دیے. تو وہ نیگیٹو میں جا رہا ہے. تو who is to blame؟ آپ کو کیا لگتا ہے the people sitting in these institutes who are giving permissions, NOCs، کیا وہ اتنے eligible نہیں ہے to take اور ٹو ریجیکٹ اے پرٹیکولر پروپوزل کہ یار اگر ہمیں یہاں پر جو ہے بل بورڈ لگانا ہے اور وہاں پر درخت ہیں، تو کون میرے خیال میں عقل سے خالی ہوگا کہ کہے کہ لگا لو یار. who would say مطلب کہ people sitting in these institutions like they are not their qualification is not up to the mark, their experience is not up to the mark. What's the problem? What's the underlying problem? I mean, یہ تو yes, because open secret. Yeah, open secret. Because you are from Karachi, na? So the dynamics of Karachi versus the dynamics of other cities, they are very different, right? If I'm sitting in Islamabad or if I were sitting in Lahore, sahi hai, and you were born there and you have seen the ups and downs of the city, right? So ایسا کیا ہے وہاں پر جس کی وجہ سے شہر کا ہر سال پیچھے سے پیچھے جا رہا ہے، رائٹ؟ اینڈ کراچی یوز ٹو بی لائک ون، اگر آپ 97 کی طرف جائیں نا تھوڑا پیچھے، تو میرے خیال میں اٹ واز دا دبئی آف پاکستان، رائٹ؟ بالکل. نہیں، اب جیسے آپ کا اسلام آباد میں سی ڈی ہے، اسی طرح سے کراچی یعنی کہتے ہیں سندھ وغیرہ میں جو کہتے ہیں ایس بی سی ہے،
ہے KDA ہے آپ کی, پھر جو انوائرمنٹ کے حوالے سے جو ہے سندھ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی ہیں, ان سارے انسٹیٹیوشنس کو, اداروں کو اپنا کام کرنا چاہیے, مگر انفارچونیٹلی نہیں کر رہے. اب وہ کس وجہ سے نہیں کر رہے کہ یا تو انکمپیٹنٹ ہیں, یا تو انکوالیفائڈ ہیں, یا کرپٹ ہیں, جو بھی ایشو ہو. تو یہ پھر جو کہتے ہیں, یہ تو پھر ہمارے جو حکومت ہے ان کی رسپانسبلٹی ہے نا کہ ان کو پھر جو ہے اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں. ایز فار ایز آئی نو نا, ان اسلام آباد میں نے ایک پیس آف لینڈ لیا گھر بنانے کے لیے. میرے گھر کی حدود کے اندر ایک درخت آ رہا تھا, رائٹ, اینڈ دیٹ ٹری واز ویری اولڈ نا. تو ظاہری بات ہے مجھے تو گھر بنانا تھا, تو وہ سارا نقشہ, تو میں نے اس کو کاٹنا چاہا. تو پھر کاٹنے سے پہلے مجھے یہ پتہ لگا کہ اس کی پراپر اجازت لینی پڑتی ہے, رائٹ. اور میں نے اپلیکیشن دی, اینڈ یو ول بی شاک ٹو ہیئر کہ انہوں نے کہا آپ درخت نہیں ہٹا سکتے. جو انوائرمنٹ ایجنسی آف اسلام آباد ہے, جو کہ CDA کی سبسیڈیری ہے, they said آپ گرینری کو نہیں چڑھ سکے. You have to design your house around the tree and cannot like remove the tree. مطلب یہاں کے بارے میں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ the laws about environments and the greenery, because you know how important greenery is, right? تو پھر یہاں پہ ایک لائی ایکسپریس وے کا بھی ایشو چل رہا ہے, اس پہ بھی ڈسکشن چل رہی ہیں. اس کے علاوہ جو مرگلا ہلز کے اوپر منال آپ کا بنا ہوا ہے, یس, تو وہ تو بہت ہی سیریس ایشو ہے, وہ تو کورٹ وغیرہ میں بھی وہ چل رہا ہے. وہ میرے خیال میں وہاں پر وہ کچھ اس کا آرڈر آیا تھا, بٹ دیٹ ور ریورسڈ. یعنی کہتا ہے آپ کو گھر پہ اپنے درخت کاٹنے کی جو کہتے ہیں اجازت نہیں ملی, تو منال کے اوپر اتنے سارے جو کہتے ہیں انوائرمنٹلی ڈیمیجنگ وہ ایک ریسٹورینٹ بنانے کی. Why the decision was reversed? Because you are an environmentalist or environmental activist. You could tell us better کہ کیوں ان کو اجازت ملی, because of some malpractices یا malpractices کے greed کے was really damaging the environment? Absolutely. They are not taking the precautionary measure that they should take. I think so, yeah. تو اس میں greed آپ کی انوالو ہو جاتی ہے. پھر آپ کا جو کہتے ہیں راول لیک ہے, آئی بلیو, راول لیک کے اوپر بھی جو کہتے ہیں پورا ایشو چل رہا ہے. پھر تو اس طرح کے تو لائک اسلام آباد میں بھی بہت سارے ایشوز ہیں. تو اگین دیز آر ناٹ انوائرو ہیومن سینٹرک ڈیولپمنٹس, دیز آر رینڈم ہیپہیزرڈ کنسٹرکشنز کہ جس میں آپ لائک پیپل بہائنڈ اٹ میک اے کوئک بک اینڈ دین دے موو آن ورڈ. بٹ کراچی میں مجھے تھوڑا مسئلہ زیادہ سیریس اس وجہ سے بھی لگتا ہے نا کہ وہاں پر ملٹیپل اتھارٹیز ہیں, رائٹ, جس طرح آپ کا KDA, MDA, اور جس طرح پھر آپ نے سندھ کا بھی بتایا, کنٹونمنٹس بھی ہیں, 16-17 ان کی جو کہتے ہیں وہاں پہ. وہ پھر جو اسی وجہ سے وہ, اچھا یہ ساری لینڈ اوننگ اینٹیز ہیں, تو اس میں پھر بہت سارے ایشوز آ جاتے ہیں. بالکل, یہ تو ایشو ہے. تو یو فیل لائک کہ جو کراچی میں انوائرمنٹ کا ایشوز ہے, جو کہ وہاں پر آپ کو ایک لا قانونیت سی دکھتی ہے, اٹس بیکاز آف کہ the ایجنسیز یا the authorities are not competent enough, or they may be greedy, and that is why جو بھی ہو رہا ہے when they have their profits in there, وہ کہتے ہیں ہاں کر لو یار, اور کوئی ٹینشن نہیں ہے. ہاں بالکل. اب جیسے ملیر ایکسپریس وے کا کراچی میں ایشو چل رہا ہے. ملیر ایکسپریس وے از بینگ بلٹ ان دا مڈل, بن رہی ہے ابھی. اوکے, is it started? ہاں, کام اس پہ آلریڈی شروع ہو چکا ہے. ان دا مڈل آف دا ریور. اب ملیر ریور کے, اچھا ملیر ریور از اے سیزنل جو کہتے ہیں ریور, جب وہ بارش زیادہ لیک آف کورس آتی ہے تو پانی بھی وہاں سے زیادہ آتا ہے اس طرف, and it can cause flooding if it's not there. It does cause flooding. اب اس میں اس پہ آپ جو کہتے ہیں زرعی زمین بھی وہاں پہ آپ ہٹا رہے ہیں, اس کے علاوہ آپ جو ہے کچھ گھر بھی وہاں سے جو کہتے ہیں ختم ہو رہے ہیں. تو بہت سارے ایشوز اس میں, وائلڈ لائف وغیرہ کے بھی. اچھا, جو انہوں نے انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ کی سیپا نے, تو وہ کام شروع ہونے کے سال بھر کے بعد. اب EIA جو ہے ہمیشہ کام شروع ہونے سے پہلے ہوتی ہے. اچھا, اس میں بھی پھر جو ہم نے ان کو اپنے ایشوز وغیرہ بتائے, جو کنسرنز ریز کیے, وہ کنسرنز کا جواب بھی EIA کی اپروول کے بعد آیا. جبکہ ان کنسرنس کا ایک پورا پروسیس چلتا ہے, ان کنسرنس کا جواب پہلے آتا ہے, پھر جو کنسرن سٹیزنز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا کنسرن ایڈریس ہوا ہے یا نہیں ہوا, پھر اس کے بعد جو کہتے ہیں وہ EIA اپروو. تو اگین پھر آپ ان سے سوال پوچھیں کہ جی آپ نے پھر یعنی کام شروع کیسے کروا دیا, اور اس پہ کام ہو کیسے رہا ہے, تو what did they say? تو نہیں بالکل, وہ تو یہی کہیں گے کہ نہیں جی بالکل سب کچھ صحیح چل رہا ہے. تو دیٹس وائی وی آر ان کورٹ ریگارڈنگ دیٹ میٹر. اسی طرح سے سمندر کے اوپر جو ہے کہتے ہیں ایک پارک بنایا گیا, جس میں انہوں نے کچرا اور ملبہ ڈال کے وہ پارک بنایا,
उसमें भी वी वेंट टू कोर्ट एंड वी वन दैट केस कि जो कहते हैं आप किस तरह से, मगर वो पार्क बना हुआ है तो दे आर इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट राइट नाउ. इसी तरह से हम लोग ये सवाल पूछते हैं एज एनवायरमेंटलिस्ट कि आपकी जो अलोंग द कोस्ट जितनी भी लैंड रिक्लेमेशन हुई है वो किस कानून के तहत हुई. वो करते हुए आपने कोई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की, आपने चेक किया कि एक जो इम्पैक्ट है वो बराबर वाली कोस्टल लैंड के ऊपर होगा नहीं होगा, कितना होगा, कोई जवाब नहीं है. मगर उसके ऊपर जो कहते हैं हमारे गोल्फ कोर्स भी बने हुए हैं, हमारी बिल्डिंग्स भी बनी हुई हैं, अभी इमार भी खड़ी हो रही है और उसमें अभी 6 या 7 टावर्स खड़े हुए हैं और 30 और टावर्स उस पर आने. And they will reclaim the waters, right? समंदर में जो कहते हैं भराई करके पानी डंपिंग करेंगे, dump करेंगे और वो एग्जैक्टली. तो अब ये सारे इतने सारे आपके अगर इश्यूज हैं तो ये तो फिर ऑब्वियसली नज़र आ रहा है ना कि इदारे फिर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे. अच्छा, इदारों का ये मकसद नहीं है, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि इदारों का ये होना चाहिए कि डेवलपमेंट रोक दें. एक तो हम लोग जब ये बात करना शुरू करता हूँ तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आप डेवलपमेंट के खिलाफ हैं. नॉट एट ऑल. आप बनाएं. फॉर एग्जाम्पल लेट मी पुट इट दिस वे, अगर आपको अच्छे रिजॉर्ट्स बनाने होते हैं, स्काई स्क्रैपर्स बनाते हैं, बिकॉज आपने दुबई में पाम जुमेरा का सही है, अटलांटिस होटल का वो भी तो लैंड उन्होंने रिक्लेम किया है, राइट. उन्होंने समंदर में सैंड डंप करके एक प्रॉपर ज़मीन बनाई है और फिर वहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया. इफ़ यू वर टू प्रपोज के यार किस तरह काम हो सके इन ऑर्डर टू कीप इन्वायरमेंट इंटैक्ट और इन्वायरमेंट की जो इंटेग्रिटी है ना वो बरकरार रखते हुए डू सम अमेजिंग डेवलपमेंट फॉर ह्यूमन बीइंग्स जहाँ पर वो थ्राइव कर सकें और उस एनवायरनमेंट का एक मज़ा भी हो, तो हाउ वुड यू डू दैट बीइंग एन एनवायरनमेंट सोशलिस्ट. अच्छा, आपने पाम जुमेरा की बात की. पाम जुमेरा पे अगर अभी आप जाएं तो वो ज़मीन धंस रही है. एक तो ये इशू आया हुआ है. दूसरा, उस पर अगर आप जाएं तो वहाँ पे क्योंकि स्टैग्नेंट वाटर है, क्योंकि एक तो आपका समंदर तो आता है मगर जो वो वाला जो पाम वाला जो एरिया है उसमें पानी खड़ा रहता है. okay. तो उसकी वजह से सूएज की बदबू और वैसे भी बहुत ज़्यादा स्मेल आना शुरू हो चुकी है. okay. तो देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम विद दैट एज वेल दैट दे आर ट्राइंग टू रिजॉल्व. But they hire international consultants and a lot of money was invested and international firms, consultants on there to design that. तो even इन सब के बावजूद भी वहाँ पर जो है बिल्कुल. अब वही इशू है कि अब हो सकता है कि दुबई लॉन्ग टर्म देख रहा हो 5-10-20 साल, यानी कहते हैं 20 साल 30 साल 50 साल का, मगर क्योंकि कैपिटलिस्ट वो माइंडसेट आ जाता है. कुछ हद तक वो भी सही है, चलें आप वो करें. मैं ये नहीं कह रहा कि जी यहाँ पे कम्युनिज्म कैपिटलिज्म सोशलिज्म की बात नहीं करने आया मैं, मगर जो है आपका जो प्लानिंग है, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए वो आपके जहन में होनी चाहिए. तो वो अनफॉर्चुनेटली हमारे जो है कहते हैं माशरे में फॉर सम रीज़न नहीं है. हम लोग बहुत शॉर्ट साइडेड चीज़ें देख रहे होते हैं और उसमें ये भी हो जाता है कि अच्छा 4-5 साल बारिश नहीं हुई यार, यहाँ पे बिल्डिंग खड़ी कर दो. फिर जब वहाँ पे बारिश हो जाती है तो वो जब बिल्डिंग गिर जाती है तो कहते हैं और ये तो एकदम से बारिश हो गई, ये तो हमें तो पता भी नहीं था. मगर सॉरी, आपका ये सवाल था कि क्या इस तरह की चीज़ प्लानिंग होनी चाहिए. व्हाट वुड यू डू डिफरेंटली कि ये डेवलपमेंट भी हो जाए और एनवायरनमेंट की इंटेग्रिटी भी जो है सैक्रिफाइस ना हो. अब जैसे ये सड़कें बनी हुई हैं लाइक सिंध या बलूचिस्तान की तरफ, जो ज़रा सी जो ज़मीनें जारी होती हैं उससे 5-6 फीट हाई वो उस पर होता है. और अभी जो फ्लडिंग वगैरह के दौरान आपने देखा होगा कि सड़कें फिर भी, यानी कहते हैं वैसे तो 6-7 फीट पे पानी खड़ा हुआ है मगर कुछ जगहों पे सड़कें फिर भी ज़रा सी आपकी उससे ऊपर हैं. अच्छा, मगर अब वो पानी खड़ा हुआ है, पानी फ्लो करके निकल नहीं पा रहा है इतना. तो आई वुड सजेस्ट कि वहाँ पे कल्वर्ट्स होने चाहिए थे, ब्रिजेस वगैरह कल्वर्ट्स छोटे छोटे होने चाहिए थे. अब उसमें यह है कि बहुत सारे लोग कहते हैं भाई बारिश 10 साल में 15 साल में एक दफ़ा आती है तो कल्वर्ट से ब्रिजेस बनाने की क्या ज़रूरत है. फिजिबिलिटी वो कह रहे हैं थोड़ी. हाँ, फिजिबिलिटी. मगर ज़रूरत यही है कि जब आती है, जब फ्लडिंग होती है तो उसमें आसानी होगी. सही है 10 साल नहीं आ रहा, मगर इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप शॉर्ट साइड डिसीजंस लें. अगेन वो अर्बन प्लानिंग वाली, अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन प्लानिंग वाली बात है. इसी तरीके से आपका जो DHA कराची में जो कहते हैं जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स वगैरह जो बनाए गए हैं, अच्छा वो स्विच वाटर के साथ मिक्सड हैं. उसके अलावा भी जो है उसमें कैपेसिटी हमें नज़र आ गई 2020 में जो कहते हैं जो फ्लडिंग हुई है, और फिर 2022 में अभी फिर से फ्लडिंग हुई है कराची के अंदर भी, वो पूरा बाहर वो पानी निकला हुआ. तो उसकी कैपेसिटी यानी प्रॉपर नहीं थी, सही नहीं बने हुए थे. अभी भी उनसे हम लोग जो प्लान्स वगैरह मांग रहे हैं कि जी आप क्या नया, वो उन्होंने फिर से रेनोवेशन उनकी स्टार्ट की है कि आप क्या वो बना रहे हैं, वो नहीं दे रहे.
تو کیوں نہیں دے رہے آپ پبلکلی سامنے رکھیں کہ یہ تاکہ ہم لوگ بھی جو کہتے ہیں پبلک بھی کرٹیک کر سکے. تو اگین شارٹ سائٹڈ کہ جی ہر سال جو ہے کراچی میں اتنی زیادہ بارش نہیں ہوتی تو اس لیے ہم لوگ ذرا سا کریں, مگر وہ جو 10-15 سال کے اندر بارش ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے جو کروڑوں کا جو کہتے ہیں ڈیمیجز ہوتے ہیں لوگوں کو, آپ کو تو ورسٹ کے لیے پریپیئر کرنا ہے نا. تو کیونکہ دیکھیں اب جو ڈی ایچ اے میں بھی جو لوگ رہ رہے ہیں جو حلال کی جو کما رہے ہیں تو اس میں جو ہے ان کو بھی زندگی لگ جاتی ہے جو کہتے ہیں پورا گھر بنانے کے لیے, اور وہ ایک ہی دفعہ بارش آئے اور پورا آپ کا جو کہتے ہیں کروڑوں کا نقصان ہو جائے. ہاں, بیکاز ریسنٹلی اگر آپ نے دیکھا ہو جو ڈی ایچ اے میں جو کہ بیسمنٹ میں تک پانی آ گیا تھا, ڈی ایچ اے بینگ اے ویری لائک a household name in Pakistan, right? جس طرح بحریہ ہے, تو even they were like failed at infrastructural planning, یا شاید بہت پرانا بھی ہے, رائٹ. اس وقت وہی والی بات ہے کہ ڈی ایچ اے میرے خیال میں کراچی کا اٹس لائک فرام 1970s اور سمتھنگ 1980s. مگر دیکھیں اگین اس وقت تو حالات بہت ڈفرینٹ تھے فرام دا پرسپیکٹو آف کلائمیٹ چینج اینڈ دس گلوبل وارمنگ تھنگ. نہیں, کلائمیٹ چینج تو اس وقت سے بھی ہو رہا تھا, مگر وہ ہے کہ مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ تھا. اب جو کہتے ہیں ذاتی باتیں چیتیں شروع ہوئی ہیں سب کچھ, مگر ابھی بھی اگر آپ جو ہے سمندر کے اس میں جائیں تو بھرائی چل رہی ہے, سمندر کی بھرائی چل رہی ہے, آپ کی لینڈ ریکلیمیشن چل رہی ہے, اندر زون کنسٹرکشن چل رہی ہے. اب جیسے بحریہ ٹاؤن ہے, بحریہ ٹاؤن بھی کیرتھر نیشنل پارک کے اندر جو کہتے ہیں بھی انکروچ کرنے لگا ہے کراچی میں, اور جو جبکہ کیرتھر از یونائٹڈ نیشنز کا جو کہتے ہیں کی طرف سے انہوں نے نیشنل پارک بنایا ہوا ہے, اس کو رجسٹرڈ ود یونائٹڈ نیشنز. تو آپ کے ساتھ دنیا بھر میں کہیں بھی جو کہتے ہیں آپ اس طرح سے جا سکتے ہیں کیا نیشنل پارک کے اندر. ریسنٹ فلڈنگ کی وجہ سے کیا ان کے کان کھڑے نہیں ہوئے جو سندھ میں, بلوچستان میں, لوور کے پی میں اور ایون جنوبی پنجاب میں جو ہم نے فلڈنگ دیکھی, لٹرلی ہاف آف پاکستان واز لائک ڈراؤن, رائٹ. اور ابھی بھی جو حالات ہیں, شاید آپ کو خبر نامے میں سننے کو نہیں ملتا, بٹ ابھی بھی وہاں پر بہت برے حالات ہیں. میں ابھی 10 دن پہلے رجحان جمالی جعفر آباد بلوچستان سے آ رہا ہوں, وہاں پہ پورا جو کہتے ہیں پانی کھڑا ہوا ہے. وہاں پہ آپ چل بھی نہیں سکتے بہت ساری جگہوں پہ, بلکہ جہاں پہ فصلیں اگتی تھیں وہاں پہ اتنی بڑی مچھلیاں لوگ پکڑ رہے ہیں. تو وہ یہ کہ خدا کی قدرت ہے, مگر اٹ آلسو شوز کہ ہاؤ نیچر فائنڈز اے وے. اور 1 مہینے کے اندر انہوں نے نیچر جو ہے کہتے ہیں پوری ایکالوجی وہاں پہ فلپ ہو گئی, کہ جہاں پہ فصلیں اگتی تھیں, جہاں پہ گندم لگتی تھی, وہ ساری چیزیں وہاں پہ جو مچھلیاں چل رہی ہیں, اتنی بڑی مچھلیاں چل رہی ہیں. ڈو یو فیل لائک کہ اتنا بڑا فلڈ لائک آفٹر 2008 and 10 جو ہوا تھا, رائٹ, ابھی بھی ہم ہوش کے ناخن نہیں لے رہے میرے حساب سے نہیں لے رہے, کیونکہ جتنی ارجنسی سے کام ہونا چاہیے تھا اس ارجنسی سے کام نہیں ہو رہا. ان ٹرمز آف ریلیف کی آپ بات کر رہے ہیں یا انوائرمنٹ پروٹیکشن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ریلیف, ریہیبلیٹیشن, انوائرمنٹل پروٹیکشن ول ٹیک اے لانگ ٹائم. ہاں, مگر شروع تو کریں نا, کام شروع کیا ہوا ہے یہ تو بتائیں نا. میرے خیال میں لوگ ابھی بھی اپنی مدد آپ کے تحت جو انڈیویژولز ہیں, سٹیزنز آف پاکستان, اپنی مدد آپ کے تحت جو ہیں, جس کے پاس جتنا ریسورسز ہیں اس حساب سے وہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا, ابھی جو فلڈ ڈیش بورڈ جو آیا تھا, جو شہباز شریف صاحب نے پھر جو ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں یہ فلڈ ڈیش بورڈ صحیح نہیں ہے, یہ ابھی کیوں آ رہا ہے؟ یعنی یہ 2022 کے فلڈ کے بعد کیوں ڈیولپ ہوا ہے؟ یہ 2010 کے جو فلڈ ہمارے جو کہتے ہیں آئے تھے اس وقت کیوں نہیں ڈیولپ ہوا؟ 2010 کے بعد 2012 میں بھی فلڈنگ ہوئی تھی, تو اس وقت کیوں نہیں ڈیولپ ہوا؟ اس کے بیچ میں جو کہتے ہیں 10 سال تھے, 2012 سے 2022 کے بیچ میں 10 سال تھے, اس وقت کیوں نہیں ڈیولپ ہوا؟ تو اور اس کے بعد بھی ابھی جو کہتے ہیں اس بات کو بھی میرے خیال سے مہینہ 1.5 مہینہ تو گزر گیا, ابھی تک جو کہتے ہیں وہ ڈیش بورڈ تیار نہیں ہوا, اور وہ کب تیار ہوگا, اگلا فلڈ کب آتا ہے, اس کے بارے میں کچھ ہمیں پتہ نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ والا فلڈ جو ہے وہ پریونٹ کیا جا سکتا تھا؟ If we prepared ourselves, جو ہم نے 2010 میں دیکھا and یہ 2022 میں آیا, تو were we, if we could have worked towards it, could we prevent that? If we could not prevent the flood itself, we could have prevented the level of destruction and damage. وہ کم کر سکتے تھے ہم. اس میں ارلی فلڈ واٹر اگر وارننگ سسٹمز ہوتے, ارلی فلڈ وارننگ سسٹمز ہوتے, تو ہو سکتا ہے لوگ گھر چھوڑ کے ذرا سا جلدی چلے جاتے. آپ کے اگین بریجز اور کلورٹس بنے ہوئے ہوتے, اور وہ آپ کے اس پہ ہوتا, آپ کی پلاننگ میں ہوتا کہ جی بریجز اور کلورٹس بنانے ہیں, تو جگہ جگہ پہ ابھی تک پانی شاید ہو سکتا ہے نہ کھڑا ہوتا. جہاں پہ آپ نے بعد میں کٹس وغیرہ لگائے ہیں جو کہتے ہیں کنالز میں, اور جو کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کٹس نہیں لگانے پڑتے, وہ پانی خود آٹومیٹکلی فلو کر کے چلا جاتا. تو اس طرح کی تو بہت ساری اور باتیں ہیں
کہ جو ہے جس میں اگر آپ کا وہ یہ جو ڈیش بورڈ جو ابھی بنانے جا رہے ہیں اگر وہ پہلے کا ڈیش بورڈ بنا ہوا ہوتا تو آپ ریلیف بھی امیجیٹ طور پہ لوگوں کو پہنچا سکتے تھے کہ اچھا جو ہے سے یہ سکھر کے ایریا میں یا جو سوری دادو اور سیون وغیرہ کے ایریا کا جو راستہ بند ہوا ہوا ہے وہاں پہ اتنے سارے لوگ رہتے ہیں, یہاں پہ جو کہتے ہیں ایشوز ہیں, چلیں یہاں پہ ہم اتنی فلڈ اتنی ریلیف اور جو کہتے ہیں یہاں پہ اتنی چارپائیاں یا اتنے ٹینٹس ہم لوگ امیجیٹ طور پہ دے دیتے ہیں. تو یہ والی چیز ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ بیکاز آئی ہیو بین لسننگ ٹو دیز ایکسپرٹس کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی والا فلڈ تو صحیح ہے 10-12 سال کے بعد آیا بٹ دے ول بی ناؤ مور فریکوینٹ. اب جو اس کی فریکوینسی ہوگی نا جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو آپ کے گلیشیئرس پگھل رہے ہیں رائٹ, وہ اب اس کی فریکوینسی زیادہ ہوگی. سو ان دا فرسٹ پلیس وائی دا گلیشیئرز آر میلٹنگ سو فاسٹ. میرے خیال میں آئی واز اسٹڈنگ دس رپورٹ کہ پوری سینچری میں اتنا نہیں ہوا جتنا تقریباً 20 سال میں ہوا ہے, سم تھنگ along those lines. In other words, if I were to rephrase it نا کہ آپ 100 سال اٹھا کے دیکھ لیں اتنا گلیشیئر نہیں پگھلا جتنا ایک 10 سے 20 سال کے عرصے میں پگھلے ہیں. What happened that made the... What happened is a good question. اچھا what's interesting is کہ آپ کا پلاسٹک کب ایجاد ہوا؟ پلاسٹک میرے خیال سے 60s میں ایجاد ہوا ہے. تو ون آف دا میجر چینجز واز پلاسٹک. یعنی ہمیں اگر ہم لوگ 2000 کی بات کر رہے ہیں تو we've been around اور life has been around for millions of centuries. اس کے بعد جو کہتے ہیں 2000 سال تک کی جو کہتا ہے ہماری ہسٹری ہمیں کم سے کم ویسے اس سے پہلے کی بھی پتہ ہے, مگر پلاسٹک تو ابھی 30-40 سال پہلے آیا ہے. تو آپ کے ندی نالوں میں ہر جگہ پہ مائکرو پلاسٹکس اور کیا یعنی ایک جگہ پہ پلاسٹک وہ پہنچا ہوا ہے. تو اسی طریقے سے آپ کا جو سوال ہے کہ جو واٹ چینجڈ ان دا لاسٹ 20 کہتے ہیں 30 ایئرز, اور ابھی تو یہ چینجز تو کافی عرصے سے آ رہے ہیں مگر ایکسلریٹ ابھی پچھلے 30-40 سالوں میں ہوئے ہیں. پلاسٹک صرف پلاسٹک کی بات نہیں ہے, اور بھی جو کہتے ہیں گاڑیاں جو کہتے ہیں آپ کی ہر جگہ پہ آ گئی ہیں, تو وہ تو ابھی آئی ہیں ریسنٹلی آئی ہیں رائٹ. تو اس سے پہلے تو یہ نہیں کہتے ہیں 100 سال پہلے تک یا جو بھی گاڑیاں اتنی زیادہ تو نہیں تھیں. تو لیکن ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, پروگریس ہوئی ہے جو کہتے ہیں یہ دنیا کے لائک سائنٹیفک پروگریس بھی ہے ہر جگہ اس میں بھی, سوسائٹی میں بھی. بٹ انفارچونیٹلی جو ہیومن ٹینڈنسی ہے وی ٹرائی ٹو گو ٹو دا ویری ایکسٹریم. اب جو ریسائکلنگ ہے, میں نہیں کہتا ہوں آف کورس آئی بلانگ ٹو دا ریسائکلنگ انڈسٹری اینڈ ایوری تھنگ ایز ویل, بٹ ریسائکلنگ از دا لارجسٹ گرین واشنگ گمک. گرین واشنگ یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو وائٹ واش کرنا ہے گرین واش, آپ یہ کہتے ہیں کہ جی دھواں آپ یہاں پہ بنا رہے ہیں, یہاں پہ آپ نے ذرا سا جو کہتے ہیں صفائی ستھرائی کروا دی, تو جو کہتے ہیں آپ اپنا خامیاں چھپانے کے لیے جو کہتے ہیں جی ہم نے 1 درخت لگا دیا 2 درخت لگا دیے, جبکہ آپ جو کہتے ہیں پیچھے کتنے درخت کاٹ رہے ہو. تو جو ریسائکلنگ ہے دیٹس ناٹ اے سولوشن ٹو دا پلاسٹک پولوشن. پلاسٹک پولوشن کا تو یہ ہے کہ آپ جو اس کو کم کریں جو آئٹمز ہیں پلاسٹک کے. فار ایگزامپل اگر سرکولیشن میں آپ کے پلاسٹک کا یوز ہو رہا ہو رائٹ, آپ کی بوٹلز ہیں جو بھی ہیں رائٹ, فار ایگزامپل ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے کہ آپ اگر ایوائڈ نہیں کر سکتے رائٹ, اگر آپ کم کرتے ہو پلاسٹک کے یوز کو, وہی پلاسٹک ریسائکل ہو کر دوبارہ وہ ایکو سسٹم کا حصہ بن رہا ہے, بٹ یو سیڈ اٹ از لائک اے گیمک, اے گرین گیمک ٹائپ آف سچویشن کہ آپ اپنا ملبہ چھپانے کے لیے آپ وہاں پر یہ شو. اس کے اوپر تو بہت سارے پوڈ کاسٹ ہوئے ہیں, بہت ساری ہے کہ آپ یہ سرچ کیجیے گا کہ ریسائکلنگ از ون آف دی لارجسٹ گرین واشنگ گیمکس اینڈ اٹس ون آف دی لارجسٹ مارکیٹنگ گیمکس فار پلاسٹک. پلاسٹک کو مارکیٹ ہی یہ کہہ کے کر کے کیا گیا تھا کہ جی یہ ریسائکل ہو جاتا ہے. اب is it true right? It is true. I mean, like اگر ریسائکل ہوتا ہے then what's the fraud in that? Yeah, what's the bad in it? دیکھیں ریسائکل ہوتا ہے تو اچھی بات ہے, ہاں, مگر مسئلہ یہ ہے کہ صرف 10% سے بھی کم پلاسٹک ریسائکل ہو رہا ہے. اوکے, پروڈکشن اتنی زیادہ ہے اس کی, اور جو کہتے ہیں وہ آپ کے سسٹمز اتنے زیادہ ڈیولپ نہیں ہوئے ہوئے کلیکشن وغیرہ کے, کہ میجورٹی پلاسٹک تو, یا جیسے اسلام آباد میں پلاسٹک کی تھیلیاں بینڈ ہیں, میں دیکھ رہا ہوں کہ کپڑے کی مگر ایسی جگہ پہ پلاسٹک استعمال ہو رہا ہے کہ جو آپ وہ ریسائکل کر ہی نہیں پا رہے تو اس کو. فار ایگزامپل ادر دین بوٹل جو کہ ہمیں کلیئرلی نظر آتے ہیں, یا پلاسٹک آئٹم جو ہمیں کلیئرلی پلاسٹک کی تھیلیاں ہو گئیں, یہ پلاسٹک ہو گیا, یہ آپ کے سیل فون کے اوپر ہے, یہ آپ کا ریموٹ ہے, یہ چلیں یہ ملٹی یوز پلاسٹک ہے, مگر جو کہتے ہیں ایک کبھی نہ کبھی تو جا کے آپ پھینکو گے اس کو. آج سے 7-8
साल बाद जब आपका AC वाला पुराना हो जाएगा, जब भी आप कहोगे यार इसको साइड पे करो, वो But it प्लास्टिक will आ be जाएगा. recycled at that time. इतना हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, हमारी इंडस्ट्रीज इतनी Are रिसाइकिल you कर ही नहीं. specifically talking about Pakistan या globally? ग्लोबली आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लोबली. और उसके अलावा आपके रिसाइकिल भी ये नहीं कहते हैं एक हद तक होता है. एक दफ़ा रिसाइकिल, 2 दफ़ा रिसाइकिल, 3 दफ़ा रिसाइकिल, बहुत सारा इस तरह के जो कहते हैं आइटम्स हैं जो कि फिर आप रिसाइकिल नहीं कर पा रहे होते. स्पेशली फॉर टेट्रा पैक्स भी अगर ले लें, टेट्रा मीन्स 4, राइट? तो टेट्रा पैक्स इज 4 लेयर्स. मगर उसकी जो normally दूध के डब्बे होते हैं, जूस के डब्बे होते हैं, वो लेयर्स इतनी करीब होती हैं कि इट्स नॉट ओवरऑल इट्स नॉट ग्रीन टू रिसाइकल दम. क्योंकि वो आप लेयर्स अलग अलग करने में ही जो कहते हैं आप वो आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा लग जाती है कि इट्स ओवरऑल नॉट ग्रीन टू रिसाइकल दम. तो वो आखिर में फेंकेगा. इसी तरह से चिप्स का जो रैपर्स हैं, बिस्किट्स के रैपर्स हैं, फॉइल है, प्लास्टिक है, फॉइल है. ओवरऑल इतना मुश्किल है उसको वो करना, सेपरेट करना लेयर्स को, कि वो रिसाइकिल नहीं हो पा रहा होता. अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें, जो इतना एक्सेस ऑफ प्लास्टिक प्रोड्यूस हो रहा है और रिसाइकल उसका एक सर्टेन परसेंटेज हो रहा है, वेयर बाकी कहाँ जा रहा है? आपका ये समंदर के अंदर, अरेबियन सी के अंदर, आप जो कहते हैं 1000 रिवर्स करके क्या हम बस वेबसाइट है, इकट्ठा करके समंदर में फेंक देते हैं? मैं आपको वही बताया था. 1000 रिवर्स की एक वेबसाइट है, लाइक इफ यू गूगल इट, यू वो उसमें लाइव आपको दिखा रहे होते हैं. लाइव क्या दिखा क्या होता है, आपका जो रियल टाइम पे आपको बता रहे हैं कि कितना टन प्लास्टिक आपका ये मली रिवर और कोरंगी क्रीक वगैरह के ज़रिए और लियारी रिवर के ज़रिए आपका अरेबियन ओशन के अंदर जा रहा है. तकरीबन आई बिलीव इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 730 टन्स एनुअली पर रिवर के थ्रू समंदर के अंदर जा रहा है. ह्यूज नंबर, क्योंकि हमारे 700 टन 700, yeah, exactly, each river, so 1400 ton. हाँ, and the Indus River is I believe top 10 most polluted rivers in the world. तो अब ये issues आपके हैं और उसमें and where eventually that waste is going, like fish are eating them, or it's being like drained to another country. क्या हो रहा है? like समंदर है बस, समंदर के अंदर आपके हो जा रहे होते हैं. जो कहते हैं does plastic have this capacity या कि बहुत अरसा पानी में रहने की वजह से वो डिजोल्व हो जाता है या नहीं? वो ब्रेक डाउन होने में, जैसे हर कोई बोलता है कि 500 साल लगते हैं, 1000 साल लगते हैं, crazy. या तो वो माइक्रो प्लास्टिक्स में चला जाता है जो कि विच इज इनविजिबल टू आवर आईज. मगर कोई भी छोटी मछली खाए, जो बड़ी मछली खाए, पर ऑफ कोर्स जो कहते हैं वो हमारे फिर हम खाते हैं, तो राइट दैट इन टर्न हैज अ हेल्थ इफेक्ट ऑन आवरसेल्फ एज वेल. और लोग समझते हैं कि ये सिर्फ जो है हवा की बातें हैं या ये बच्चों की बातें हैं या जो कहते हैं कार्टून वगैरह में आके दिखाते हैं, या दिस इज द रियलिटी. और लोगों को ये समझना होगा कि अच्छा, ये हम लोग जो आपसे मेरी जो पॉडकास्ट वगैरह चल रही है, वो टॉकिंग अबाउट सेवरल इश्यूज एट द सेम टाइम. यस मगर ये सारे के सारे इश्यूज कनेक्टेड हैं एक दूसरे से. और उसमें अच्छा ये भी ध्यान में रखिएगा कि जितना हम लोग डेवलप करेंगे, जितना यानी प्रोग्रेस करेंगे एज अ नेशन, ये इश्यूज और सीरियस भी होते जाएंगे, जिसके लिए हमें और सीरियस मेजर्स लेने पड़ेंगे. अब फॉर एग्जांपल एक आप ये फर्क कर लें कि अगर कोई गांव है, गांव में आपको मैकडॉनल्ड्स मिलता है? नो, नहीं मिलता ना. गांव में आपको ऑर्गेनिक फूड मिलता है, जो कि रॉट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है. जबकि शहर में आपको मैकडॉनल्ड्स मिलेगा. मैकडॉनल्ड्स में जो कहते हैं बर्गर आ गया, बर्गर के जो कागज़ के अंदर होता है चिप्स का भी अगर आपने हैप्पी मील ली हो, पैकेट आ जाता है. फिर केचप का साशे भी होता है, फिर उसके साथ नैपकिन्स भी होते हैं, फिर वो एक और थैले के अंदर होता है. फिर प्लास्टिक का कप भी होता है, प्लास्टिक का जो कहते हैं उसका यानी जो सॉरी पेपर कप भी होता है, पेपर कप के अंदर भी फॉइल होता है. उसके ऊपर भी जो एक लिड आता है, दैट्स नॉट रिसाइकल भी. जो स्ट्रॉ होती है, दैट्स नॉट रिसाइकल भी. फिर वो प्लास्टिक की थैली के अंदर जो कहते हैं होता है, राइट. ये सारी चीज़ें आपको कचरा पैकेजिंग वगैरह का आ गया. तो जितना हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमने बिला वजह का कचरा तो बनाया मैंने. बट ये मैकडॉनल्ड्स इज नॉट ओनली इन पाकिस्तान, हाउ इट्स ग्लोबल. और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इस वेस्ट को किस तरह मैनेज कर रही हैं? फॉर एग्जांपल सिंगापुर, हाउ सिंगापुर इज मैनेजिंग दैट, हाउ मलेशिया, हाउ टर्की इज मैनेज, लेट अलोन हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात नहीं करते हैं, बट if we look at, because we have examples जो कि इसको मैनेज कर रही हैं, तो how we are not being able के एक चीज़ दुनिया में हो रही है and we are not taking benefit of it, कि हम भी यहाँ पर सर वो हमारी सुस्ती है. वो हमारा जो कहते हैं इंसानों, आपका मसला है, मेरा मसला है. हम जो कहते हैं देखें, क्योंकि अगेन वेस्ट मैनेजमेंट इज़ एन एसेंशियल सर्विस. अगर हम लोग सिस्टम्स डेवलप करें, अगर हम लोग जो कहते हैं सही तरीके से डेली के उस पर आप जो है वक्त के हिसाब से प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन तरीके से काम करें, तो क्यों नहीं ये नहीं कहते हैं साफ होगा.
بالکل صاف ہوگا. اور لائک یو نیڈ ٹو فائنڈ پراپر سولوشنز ایز ویل. کراچی میں فار ایگزامپل کوئی لینڈ فل ایسا نہیں ہے, ڈمپس ہیں. ڈمپس وہ ہے کہ آپ نے کچرا وہاں پہ لے جا کے رکھا اور کچھ عرصے کے بعد آپ نے جلا دیا. سائنٹیفک جو کہتے ہیں جو لینڈ فلز ہوتے ہیں, آپ آئیکن فلمس کی جو کہتے ہیں ایک وہ ہے برٹش جو کہتے ہیں بلیو لوگوں نے جو ہے وہ بنائی تھی ڈاکیومنٹری, تو اس میں آپ دیکھیں لارجسٹ لینڈ فلس کے اوپر بنائی ہے. تو دیر از ویز آف ڈمپنگ ٹریش ایز ویل and then opening that area up to public, but it takes a long period of time. It takes about 25 to 30 years. پہلے تو وہ 15-20 سال جو کہتے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ 15-20 سال جو کہتے ہیں آپ کا لینڈ فل آپ کا یوز میں ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جب آپ اس کو کلوز کر دیتے ہیں تو پھر 15-20 سال اور لگتے ہیں اس کو جو کہتے ہیں سیٹل ہونے میں. اور پھر اس کے بعد کوئی اگر کنسٹرکشن ہو سکے اس پہ تو ہو. پاکستان میں تو جو کہتے ہیں وہ جو ہم لوگ بیسمنٹ وغیرہ بنا یا کوئی نئی بلڈنگ کھڑی کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں لا کے کچرا اور جب مٹی ڈمپ کرتے ہیں ٹائم بھی نہیں دیتے کہ وہ سیٹل کرے اور اس کے اوپر بلڈنگ کھڑی ہو جاتی ہے. تو تقریباً کہتے ہیں کہ پر ایئر جو کچرا ہے وہ 1 سے 1.5 انچ کمپریس ہوتا ہے. تو آپ اندھا دھند بغیر اس کو سیٹل ہونے کا ٹائم دینے کے اگر وہ کریں گے تو کچھ عرصے کے بعد بلڈنگ گرے گی نا, کیونکہ فاؤنڈیشن آپ کا کمزور ہو گیا. تو آپ جو فرق جو پتہ کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ کوئی نہیں ہے کہ ہم دنیا یعنی کہتے ہیں دنیا بہت خاص کوئی چیز ہے, ہم لوگ جو کہتے ہیں پتہ نہیں ایسی الٹی سی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. سارا مسئلہ ہمارا ہے, سارا مسئلہ آپ کے اور میرے ڈسپلن کا ہے. یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ انٹلیکٹ کا مسئلہ ہے, یہ ویژن کا مسئلہ ہے, یا یہ ریسورسز کا مسئلہ ہے کہ ہم نن آف دم, یعنی انٹلیکٹ ویژن اور ریسورسز وغیرہ نہیں, یہ گریڈ کا مسئلہ ہے. یہ ہمارا مسئلہ ہے, ہماری سستی کا مسئلہ ہے. اور کچھ اور کوئی جو کہتے ہیں انٹلیکٹ ہمارے بھی یعنی کہتے ہیں عقل مند لوگ ہیں. لگتا کہ یار پاکستان تو ہم سب کا ہے, رائٹ. ہم اگر ہم کل نہیں رہے ہیں تو ہمارے بچوں کا ہے, ان کے بچوں کا ہے, ان کے بچوں کا ہے, رائٹ. بٹ اف یو آر ناٹ ٹیکنگ کیئر تو پھر یہاں پہ رہے گا کون؟ صحیح ہے, میں تو اپنی گریڈ کی وجہ سے لے لیتا ہوں, صحیح ہے, جو بھی انڈرٹیبل آپ کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے. بٹ ایونچولی جو اتنی بڑی آبادی کا ملک ہے, لوگوں نے تو رہنا ہے نا. اب سارے لوگ تو دبئی نہیں چلے جائیں گے, سارے لوگ تو یورپ نہیں چلے جائیں گے نا. پیپل ہیو ٹو لیو ہیئر, رائٹ. یہی سوال جو ہے پاپولیشن کو, عام عوام کو اپنے آپ سے بھی پوچھنی ہوگی اور اپنے لیڈران سے بھی پوچھنی ہوگی کہ اگر اسی طرح سے سسٹم چلتا رہے گا تو یہاں پہ رہے گا کون. تو بالکل آئی مین, اور اسی لیے جو ول گو بیک ٹو اسکوائر ون, ایکٹیوسٹ کی ضرورت ہے, ایڈوکیٹس کی ضرورت ہے جو کہ اس طرح کی باتوں کو ریز کریں اور جو کہتے ہیں یہ اٹینشن میں لے کے آئیں لوگوں کو کہ یہ دس از ناٹ سسٹینیبل جس طرح سے ہم لوگ چل رہے ہیں. اور پھر جو کہتے ہیں آپ نے سوال پوچھا تھا کہ کیا 3-4 چیزیں, تو اس میں اربن ڈیولپمنٹ کا بھی ایشو تھا, اور پھر پانی کا جو کہتے ہیں واٹر مینجمنٹ کا بھی بہت زیادہ ایشو ایک میں اس میں وہ مینشن کرنا چاہ رہا تھا کہ اربن ڈیولپمنٹ کی بھی آپ کو ڈیفینیشن چینج کرنی پڑے گی اور تبھی آگے کوئی بات بڑھے گی, ورنہ نہیں بڑھے گی. اربن ڈیولپمنٹ یو مین کہ پراپر پلاننگ ان ٹرمز آف دا ڈیولپمنٹ آف اینی اسکیم اور سوسائٹی, وہاں پہ گرینری کتنی ہوگی, وہاں پر اگر فلڈنگ کے کیس میں کیا انہوں نے جو ہے امپرووائزیشنس کی ہوں گی, رائٹ, کتنے گھر ہوں گے. یہاں پر تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بس دیوار کے ساتھ دیوار بن جائے, بیکاز ہمیں زیادہ جو ہے وہ پلاٹس نکالنے ہیں, رائٹ. ہمیں ہم جو ہے بیچ میں نہ گرین لینڈ چھوڑتے ہیں, نہ کوئی ایکسٹرا اسپیسز چھوڑتے ہیں, نہ ریزروائرز چھوڑتے ہیں, تو تھنگس لائک دیٹ. اور اس میں ایڈیشنلی یعنی کہ ایک دفعہ آپ نے ڈیزگنیٹ کر دیا, ماسٹر پلان آپ نے اچھا بنا لیا, انلیس کہ آپ اس کے اوپر کوئی پازیٹیو چینج لے کے آ رہے ہو, آپ بار بار اس کو چینج نہ کریں کہ جی اچھا یہاں پہ نالا نہیں, یہاں پہ کافی عرصے میں بارش نہیں ہوئی, نیشنل اسٹارم واٹر ڈرین ہے, اچھا بارش نہیں نظر آ رہی مجھے, نہیں اس سال نہیں ہوئی, اگلے سال نہیں ہوئی, یار اس کے اوپر بلڈنگ کھڑی کر دو, پھر 10 سال کے بعد پھر بارش ہوگی, پھر آپ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں کہ یار یہ تو پاکستان میں اسلام آباد کے علاوہ کسی اور سٹی کا کوئی ماسٹر پلان ہے؟ کراچی کا ہوتا تھا آئی بلیو. یہ جو ہمارے اربن پلاننگ کے جو عارف حسن صاحب ہیں, ایکسپرٹس ہیں, فرحان انور صاحب ہیں, عارف القامی صاحب ہیں, ماروی نظر صاحب ہیں, اور جو کہتے ہیں اور بہت سارے, ان لوگوں سے اگر پوچھیں تو یہ آپ کو نکال کے دیں گے بھی. ایک زمانے میں ہوتا تھا کراچی, بلکہ سارے میں جو سٹیز کا جو کہتے ہیں ماسٹر پلان وغیرہ تھا, مگر انفارچونیٹلی اس کو فالو نہیں کیا گیا. تو اب سوال اب پھر وہی بات آ گئی نا کہ یہ مسئلہ ہمارا ہے, یہ ہمارے ڈسپلن کا مسئلہ ہے کہ ایک چیز پلان ہو گئی نہیں کہ نہیں یار یہاں سے بھی چائنا کٹنگ وغیرہ کر لو, چلو کیوں کر رہے ہیں ہم. ایک دفعہ ڈیزگنیٹ ہو گیا اور جو کہتے ہیں پراپر طریقے سے اس میں یعنی اگر کوئی پازیٹیو آپ چینج نہیں لے کے آ رہے تو پھر آپ
ना छिड़े ना। जो चीज़ हो गई है वो तो हो गई है. फॉर एग्जांपल मास्टर प्लान को फॉलो नहीं किया गया, जितने भी वायलेशंस करनी थी हमने कर दिए, जहाँ पे नहीं बनाना चाहिए था बिल्डिंग वो हमने बना दिए, जहाँ पे दरख्त लगाने चाहिए थे हमने नहीं लगाए. सही है. और सिचुएशन इज़ गेटिंग वर्स एंड वर्स डे इन एंड डे आउट. बट इज़ देयर एनी वे टू रिवर्स इट? लाइक सही है, जो डैमेज हो गया था वो तो हो गया, राइट? बट as somebody who loves their city and the planners at the same time, हम क्या कर सकते हैं to reverse that or at least stop that? मास्टर प्लान बना ले, एक और नया मास्टर प्लान बना ले with the existing conditions in mind. अभी अगर कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसको आप रोक दें. जैसे एमआर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, एमआर को आप फर्दर ना करें, आप रोक दें अभी. या मलिर एक्सप्रेसवे नहीं वो जो कहते हैं कंप्लीट हुआ, आप अभी रोक दें बीच में. आप उसकी प्रॉपर लाइक EIS करें, आप प्रॉपर जो कहते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स करें, साइंटिफिक तरीके से करें. तो यानी करने को तो बहुत जो ये बिलियन ट्री सुनामी जो थी दरख्त लगाने की, वो प्रॉपर तरीके से करें. आप इस तरह के अंधाधुंध प्रोजेक्ट्स ना लेके आएँ कि जी हम जो कराची के आइलैंड जो बंदारा बुद्धू आइलैंड जो हैं उसके ऊपर हम हाउसिंग सोसाइटी बनाएंगे. सोच समझ के प्रोजेक्ट्स लेके आए. तो ये तो और जो बन गए हैं, डू यू सी लाइक यार उनको डिमोलिश करना ही सोल्यूशन है? बिकॉज पीपल आर लिविंग देयर, सिटीजन्स की इन्वेस्टमेंट्स हैं, घर हैं. तो डू यू फील लाइक यार अब मजीद डैमेज को मिनिमाइज करने के लिए, राइट, और इन्वायरमेंट इंटेग्रिटी को अचीव करने के लिए जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स खड़े हुए हैं इनको भी थोड़ा ज़रूरी है? जिस तरह वो नस्ला टावर गिरा था, बिल्कुल. अच्छा, नस्ला टावर में जो कहते हैं और इश्यूज वो थे कि सड़क के ऊपर था या जो कहते हैं वो सारी चीज़ें थी उसमें. But why only नस्ला टावर? There are so many others as नहीं तो well. हम कह रहे हैं ना, यानी हम यही कह रहे हैं ना, आपने गुज्जर नाला जो गरीबों की जो कहते हैं वो थी जो कराची में, वो आपने कहा कि जी नाला बराबर से गुजर रहा है, उसमें अर्बन फ्लडिंग हो जाती है और बहुत सारे इशूज आते हैं, आपने वो गिरा दिया. फिर आपने नस्ला टावर गिरा दिया जो मिडिल क्लास जो कहते हैं लाइक अपर मिडिल क्लास के, उसमें आप इमार गिराएं. इमार जो दुबई का हुआ आप गिरा के दिखाएं. जो वो इलीगल, वो भी इलीगल ज़मीन के ऊपर हमारे जिसमें वो बना हुआ है, आपने समंदर की भराई किस तरह से की है, क्या किए, मगर नहीं गिराएंगे. तो इसी तरह वो कानून फिर वो जो कहते हैं की भी बात आई थी कि हर जगह पे कंसिस्टेंटली और सब लोगों के एक कानून होना चाहिए. अब ये ना कि जो कहते हैं एलिट्स हैं तो पैसे हैं तो आप जो कहते हैं या पावरफुल. तो उसमें हम लोग जो है लाइक आई वुड रादर टेक अ मोर ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच. अभी जैसे इमार खड़े हुए हैं या नस्ला खड़ा हुआ है, नस्ला में जो चले फिर लीगल उसके भी प्रेसिडेंट उनको सेट करना था और बहुत सारे इशूज थे. सेम विथ इमार. आई वुड रेकमेंड के अगर आप रिवर्स उसको नहीं कर सकते तो लीव इट बी, मगर उसको और ख़राब ना करें. इमार अगर आप गिरा नहीं सकते, अगर आप जो कहते हैं कोई जो भी आपके प्रेशर्स हैं आप गिरा नहीं सकते, तो 6 टावर्स खड़े हुए सही है, खड़े रहें, उन 6 टावर्स को खड़े रहने दें. बाकी जो 30 टावर्स आप प्लान कर रहे हैं वो ना खड़े करें. उधर आप प्रोजेक्ट रोक लें, आप कहीं और चले जाएं. इसी तरीके से जो आपका जो मलिर एक्सप्रेसवे बन रहा है, आप उसको यानी आप कह रहे हैं कि जी मलिर एक्सप्रेसवे हमें यानी एक्सप्रेसवे एक बनाना ही है, क्यों कंजेशन ख़त्म करनी है. हम कह रहे हैं कि भाई जितने एक्सप्रेसवे बनाने हैं आप बनाओ, मगर पहले उसकी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट तो ठीक तरीके से कर दो ना. सिर्फ आपके कहने से कि जी कंजेशन कम हो यानी कंजेशन कम हो जाएगी और एयर क्वालिटी बेहतर हो जाएगी क्योंकि जो कहते हैं धुआं कम होगा. आप साइंटिफिक ला के तो दिखाओ ना कि क्या आप यानी कहते हैं आपने क्या कैलकुलेशंस की हैं कि वाकई में धुआं कम होगा या नहीं होगा. आप वो ला के दिखाएं. फिर अगर प्रोज एंड कॉन्स आप वो बैलेंस करके रखेंगे, उसमें फ़ायदेमंद हुआ तो आप बनाएं. ठीक है, मगर उसमें जो सारी चीज़ें आप मद्देनजर रखें ना. तो I'd rather take a more human centric approach. कि अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है आपको यानी लोगों को हटाने की, then you resettle them. आप ये नहीं कर सकते कि वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, आपने पहले जो कहते हैं घर गिरा दिए, फिर आप कह रहे हैं कि यार 15,000 रुपये ले लेना, 20,000 रुपये ले लेना, कहीं और किराए पे घर ले लेना. जो कहते हैं जो रीसेटलमेंट वाला है, दैट शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट. बट दैट शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट. अब ये रिजॉर्ट वो आप इस पे यू कैन नॉट रिजॉर्ट टू कम्प्लीटली डिस्प्लेसिंग पीपल. यू नीड टू रीसेटल पीपल. Being environment advocate, I feel like आप अकेले तो नहीं होंगे. You will have a group, you will have a following, you will have like fellows around you that would be there to support you. In your own capacity, have you take a stand against what you said, Malir Expressway या इसी तरह
جو ایمار والے فار ایگزامپل ہو گئے, یا دیر مائٹ بی ادر ونز ایز ویل, آپ نے کوئی اسٹینڈ لیا, اینڈ واٹ یو ہیو سین لائک ان یور ایکسپیرئنس وین if you have took a stand, کہ کیا ramifications اس کی آئیں, were the changes went through, slowed down, کیا ہوا؟ These are good questions. One of the biggest and like one of our success stories was the issue of Bandara Budhu Islands that we took up. اور اس میں پھر ہم نے جو ہے یہ پی ٹی آئی کی حکومت نے کہا تھا پاکستان آئلینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہم بنائیں گے, اور اس میں جو سندھ کے 2 آئلینڈس ہیں بندار بدو, اس کے اوپر ہم لوگ ہاؤسنگ سوسائٹی بنائیں گے. اچھا, اس میں پھر 18ویں ترمیم کے حوالے سے جو ہے ڈسکشن شروع ہو گئی تھی. سندھ کہہ رہا تھا نہیں یہ ہمارے آئلینڈز ہیں, یعنی فیڈرل کہہ رہا تھا نہیں جی ہم اس پہ کچھ ڈیولپ کریں گے. ہم لوگوں نے کیس اس طرح کیا تھا کہ جی مینگرووز جو اس کے اوپر اگ رہے ہیں جو آئلینڈس کے اوپر, یہ ہماری ایکالوجی کے لیے اور کراچی کے بینیفٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. تو اس پہ کوئی بھی کنسٹرکشن نہ ہو, آپ ان کو پروٹیکٹ کر دیں. اینڈ دین جو کہتے ہیں اس میں پھر سندھ حکومت کے ایشوز سامنے آئے کہ 2010 میں نوٹیفیکیشن تھا, اس میں سارے یعنی انٹائر ڈیلٹا وہ سپوز ٹو بی پروٹیکٹیڈ جو مینگرووز وغیرہ, مگر اس میں کیونکہ کوآرڈینیٹس انہوں نے دیے ہوئے تو بڑی چالاکی سے انہوں نے بندار اور بدو آئلینڈ کو انکلوڈ نہیں کیا ہوا تھا, کیونکہ آپ اور میں عام آدمی ہیں وہ میپ کے کوآرڈینیٹس نہیں پڑھ پاتے. تو وہ پھر ایک ہم نے یونیورسٹی پروفیسر کو لیا, جیوگرافی پروفیسر کو, ہو آئیڈینٹیفائڈ دوز میپس, اینڈ دین وی ور ایبل ٹو ون دیٹ کیس. اور پھر سندھ حکومت نے اس کو ان دونوں آئلینڈس کو بھی نوٹیفائی کر دیا تقریباً 1.5 سال کی اسٹرگل کے بعد. سو دیٹ واز ون آف آر سکسیز اسٹوریز. اس میں بھی ہمارا یہ کہنا ہے کہ بھائی آئلینڈز ڈیولپ کرنے کے بجائے, ریزورٹس $50 بلین کی انڈسٹری جو کہہ رہے تھے, اس طرف جانے کے بجائے آپ پہلے کراچی سنبھال لو خدا کا واسطہ. کیسے آپ جو کراچی کی جو ابراہیم حیدری اور جو ماہی گیری والی انڈسٹری ہے اس کو آپ ماڈرنائز کر لو. آپ جو سائٹ ایریا کی جو سڑکیں ہیں اس کو آپ جو کہتے ہیں ڈیولپ کر دو, جہاں پہ جو 15 منٹ لگنے چاہیے وہاں پہ 1 گھنٹہ جو کہتے ہیں آپ کے کھڈوں کی وجہ سے لگ رہا ہوتا ہے. سو دیٹس 75% لاس ڈیو ٹو جسٹ ٹریفک ٹائم. ان چیزوں کو آپ ڈیولپ کر لیں, اسی سے آپ کی بلینز آف ڈالرز آف انڈسٹری آپ کی جو کہتے ہیں بڑھے گی, اکانومی بہتر ہوگی. اس کے بعد جب آپ کراچی سنبھال لیں پھر آپ آ جائیے گا آئلینڈس کے اوپر, اگر اس وقت بھی آپ کو لگے کہ آنے کی ضرورت ہے. یعنی کراچی میں ویسے کوئی ٹورزم نہیں ہے, پاکستان میں ویسے انفارچونیٹلی ٹورزم نہیں ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ ان آئلینڈس کی وجہ سے ٹورزم بڑھ جائے گی, یا کیونکہ یہ آئلینڈس بھی ہم ہی لوگ بنا رہے ہوں گے نا. تو کیا یہ نہیں کہتے کوئی ہم لوگ ایک دم سے جادو کی چھڑی وہ کریں گے اور سب کچھ جو ہے مایامی جیسا ہو جائے گا یا دبئی جیسا ہو جائے گا ان آئلینڈس پہ. آئی ڈونٹ تھنک سو. تو میرا یہ کہنا ہے پہلے آپ جو ایگزسٹنگ جو انفراسٹرکچر ہے اس کو آپ مینٹین کر لیں. تو اچھا ایک تو یہ ہے. پھر فریئر ہال پھر جو کہتے ہیں گیٹ اور جو ہے وہ بنایا جا رہا تھا, دیوار بنائی جا رہی تھی. اگین فریئر ہال از ون آف دوز ریئر گرین اسپیس. اسلام آباد میں تو ماشاء اللہ بہت سارے گرین اسپیسز ہیں, مگر کراچی میں اٹس ون آف دوز ریئر گرین اسپیسز وچ از فری انٹری فار ایوری بڈی. اب اس کی بھی آپ ایکسیسیبلٹی روکنے کی بات کر رہے ہیں, تو وہ بھی کورٹ میں کیس چل رہا ہے. اس میں بھی جو کہتے ہیں لائک وہ جو گیٹ تھا وہ وہیں پہ رکا ہوا ہے ابھی, لائک وی ہوپنگ ٹو جو پلرز بھی کھڑے ہوئے تھے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو. تو اس طرح سے ملیر ایکسپریس وے کے اوپر بھی جو کہتے ہیں ڈسکشنز وغیرہ چل رہی ہیں, کافی ہم نے آواز ریز کی ہے. کراچی میں آرگنائزیشنز ہیں, کراچی بچاؤ تحریک, گرین پاکستان کولیشن, میں نے خود پاکستان ماحولیاتی تحفظ موومنٹ کے نام سے اسٹارٹ کی ہے, اور اس کے انڈر اور کلائمیٹ ایکشن پاکستان بھی ہیں, اس کے انڈر ہم نے کلائمیٹ مارچز بھی کی ہیں. اکراس 2019 میں اکراس پاکستان تقریباً 23-24 شہر تھے جس میں ہم نے جو کہتے ہیں کلائمیٹ مارچز کی تھیں. کراچی میں الون 3,000 سے 4,000 لوگ ہم نے نکالے تھے. تو اس طرح کی یہ نہیں کہتے ہیں کانورزیشنز شروع ہوئی ہیں, جس کے بعد آف کورس پھر پی ٹی آئی حکومت کے اندر ملک امین اسلم صاحب تھے جو کہ کلائمیٹ منسٹر تھے. ابھی شری رحمان صاحبہ پھر بھی کچھ نہ کچھ وہ بات کر رہی ہوتی ہیں. تو جو سوک سوسائٹی کی اور جو ایکٹیوسٹس کی جو اور ایڈوکیٹس کی جو کہتے ہیں جو ڈسکشنز ہیں, آئی تھنک اس کی وجہ سے پچھلے 3-4 سالوں میں بہت زیادہ بات آگے بڑھی ہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو نظر انداز کی گئی ہیں جو کہ آپ کے ویلڈ پوائنٹس تھے, اور جس طرح انہوں نے آپ کی ایڈوکیسی اور ایکٹیویزم جو آپ لوگ رکھتے ہوئے اس کی وجہ سے ملیر ایکسپریس وے پہ باتیں, فریئر ہال پہ باتیں ہوئی ہیں, تو وہ کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جہاں پر آپ کو کمپلیٹلی اگنور کیا گیا, سائڈ لائن کیا گیا کہ یار بس صحیح ہے, اب ہر چیز تو آپ کی نہیں مان سکتے, بس رہنے دو, اینڈ دین یو آر ویری ڈس اپوائنٹڈ کہ یہ کیا ہوا؟ موسٹ پروبیبلی ملیر ایکسپریس وے ول بی ون آف دوز ان دا لانگر رن. اور پھر کیونکہ وہ ڈی ایچ ایس سے ڈی ایچ ایس سٹی تک جا رہی ہے ملیر ایکسپریس وے. پھر اس کا اس طرح کے بہت سارے ابھی جو فلڈنگ ہے
وہ پورا اس طرح کا جو کہتے ہیں یعنی آپ کے سندھ اور بلوچستان اور جو کہتے ہیں لوور کے پی ہیں وہ اس طرح کے ڈیولپ ہونے چاہیے تھے کہ یہ ایشوز اتنے زیادہ نہ رہیں. دیٹ انٹائر تھنگ از اے فیلڈ پروجیکٹ انفارچونیٹلی. تو اس طرح کے تو بہت سارے جو کہتے ہیں وہ ہیں ایشوز ہیں. ڈی ایچ اے پہ وہ سمندر کے اوپر جو پارک بنا ہوا ہے وہ بھی ہمارے حساب سے جو کہتے ہیں ٹھیک طریقے سے نہیں بنا. ٹھیک بنا نہیں بنا وہ اور چیزیں ٹھیک طریقے سے بھی نہیں بنا. تو دیر از سیورل سچ. انوائرمنٹ میں آپ کا واٹر کہاں پہ آ کے فٹ ہوتا ہے؟ ہاؤ امپورٹنٹ از واٹر؟ اٹس سینٹرل ٹو یور لائف. Yes. تو We are made of cells and 80% of cell is made up of water. دیکھیں اچھا جو ماحولیات سے جو ایشوز ریلیٹڈ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کون کون سے, یعنی کہتے ہیں کس کس طریقے سے. ایچ اینڈ ایوری ایشو از انوائرمنٹل ان نیچر, کیونکہ وی آر اے پارٹ آف نیچر, وی آر پارٹ آف دا انوائرمنٹ. آپ اور میں ماحولیات سے الگ تو نہیں ہے, ہم خلقت کا ہی حصہ ہیں نا. اللہ کی جو کہتے ہیں خلقت ہے ہم اسی کا حصہ ہیں, ہم الگ تو نہیں ہے. تو فصلوں کا ایشو ماحولیات ہے, پانی کا ایشو ماحولیات ہے, سیویج کا ایشو ماحولیات کا ایشو ہے, ماہی گیری کا ایشو ماحولیات کا ایشو ہے, اسموک کا ایشو ماحولیات کا ایشو ہے, ٹریفک پالیسی سینٹرل ٹو انوائرمنٹ کیونکہ اسے دھواں اور جو کہتے ہیں سڑکیں سینٹرل ٹو انوائرمنٹ, ٹار جہاں سے آپ نکال رہے ہیں, ٹبیکو جہاں سے آپ نکال رہے ہیں, آپ آئل اینڈ گیس جہاں سے آپ نکال رہے ہیں, وہ سارے جو انوائرمنٹ کے ایشو. آپ کی پوری اکانومی از بیسڈ آن what natural resources, right? کوئی آپ ایک دم سے ہوا سے تو کوئی چیز نہیں بنا رہے. ایون جو آرٹیفیشیل مین میڈ چیزیں ہیں وہ بھی دنیا میں سے ہی نکل کے آ رہی ہیں نا. تو دیٹس لائک سینٹرل ٹو انوائرمنٹ. آپ کا جو ایک کلچر ہے, یعنی میں اگر کوئی کراچی کے پاس رہے تو ان کو جو ہے کہتے ہیں شہری اربن کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کیوں چاروں طرف بلڈنگیں کھڑی ہیں. اگر کوئی ماہی گیر ہے تو اس کو ماہی گیر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں مچھلی پکڑتا ہے. تو مچھلی جو کہتے ہیں سے آپ جانے جا رہے ہیں, مچھلی پکڑنے کے اس سے آپ جانے جا رہے ہیں. اگر کوئی فارمر ہے, ایگریکلچر ہے, تو اس کو کسان کیوں کہا؟ کیونکہ آپ جو کہتے ہیں وہاں پہ کچھ اگا رہے ہیں, آپ جو ہے ماحولیات سے جانے جا رہے ہیں. اگر کوئی نارتھ میں رہ رہا ہے جو پہاڑی علاقے میں رہ رہا ہے, ان کو آپ جو کہتے ہیں پہاڑی یعنی کہتے ہیں بندہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ وہ بھی پہاڑ سے جانے جا رہے ہیں. تو آپ کا جو کلچر ہے that's dependent on your surroundings, that's dependent on your nature. خلقت پہ ہی بیس ہے نا آپ کی. تو ہماری جب یعنی کلچر ہے, ہماری زبان ہے, ہمارے جو رہنے سہنے کا طریقہ ہے کہ ہم گرم کپڑے پہن رہے ہیں, سفید کپڑے پہن رہے ہیں, ڈارک کپڑے پہن رہے ہیں, لائٹ کپڑے پہن رہے ہیں, کس قسم کے کپڑے پہن رہے ہیں, وہ آپ کا ماحولیات کے اوپر بیسڈ ہے. پانی کا کراچی کا ایک عجیب سین ہے. ملنے پہ مل جاتا ہے اور نہیں بھی ملتا ہے. اگر آپ نیچرلی بات کرو, اگر آپ جو ہے جو آپ کا نارملی نل نالے ہوتے ہیں وہاں پر نہیں آ رہا ہوتا, لیکن آپ کو ٹینکر میں مل جاتا ہے. پھر اوپر سے کہتے ہیں کہ یار کراچی میں پانی آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے, جبکہ آپ کے پاس سمندر بھی قریب ہے. جبکہ آپ سنگاپور اگر آپ دیکھ لیں اور کنٹریز جو ہیں ایون دبئی بھی اگر آپ دیکھ لیں تو دے آر فلٹرنگ دا سی واٹر اینڈ میک اٹ ڈرنکیبل اور ان ادر کیسز یوزیبل ایز ویل. تو کراچی میں ایسا اگین سسٹم کا مسئلہ, ریسورسز کا مسئلہ, سسٹم کا مسئلہ ہے. اگین ریسورس کا نہیں, سسٹم کا. آپ کا ڈز کراچی ہیو انف واٹر؟ ہاں ایبسلیوٹلی, اگر اس کو صحیح طرح سے مینیج کیا جائے. ابھی بھی لوگ پی رہے ہیں نا, زندہ رہ رہے ہیں وہاں پہ لوگ. یا آپ کو بہت سارے ماس جس طرح اورنگی آپ کا ہو گیا وہاں پر, تو سننے میں آتا ہے کہ یار ہفتے میں ایک مرتبہ جو ہے ایک خاص پیریڈ آف ٹائم کے لیے پانی نل میں چھوڑا جاتا ہے, دین ایوری بڈی لائن اپ. میں پانی نہیں آتا, ڈی ایچ اے میں پانی ہے, ڈی ایچ اے میں ٹینکر سے پانی آتا ہے. مگر سوال ایوری بڈی لائنز اپ خاص اس کے لیے آتا ہے. مگر کراچی میں آپ کو کہیں میس ڈیتھس نظر آ رہی ہیں کہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ مر رہے ہیں؟ نہیں نظر آ رہی. ڈیزیزز, واٹر بورن ڈیزیزز مگر آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں. واٹر بورن ڈیزیز کے جو پیٹ خراب ہو گیا تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا, بہت سارے ایشوز نظر آ رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پانی ہر جگہ پہ پہنچ رہا ہے مگر سسٹم آپ کا خراب ہے. سسٹم پھر اصل اس میں سوال یہ ہے کہ جن کے ہاتھوں میں وہ ٹینکرز ہیں آپ ان سے جا کے پوچھیں. پورا ایک مافیا ہے, رائٹ. ہاں, تو اور جو گندا پانی جو آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے آپ وہ پوچھیں, سسٹم کیوں خراب ہے. اگین پھر سوال یہ آتا ہے آپ کے جو سندھ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی والے وہ کیا کر رہے ہیں. صحیح ہے. اور جو باقی جو کہتے ہیں آپ کے جو اتھارٹیز ہیں, کے ایم سیز, ڈی ایم سیز, جو جتنے بھی لینڈ اوننگ اتھارٹیز اور باقی ساری ہیں, واپڈا وغیرہ, وہ سارے یہ نہیں کہتے ہیں چلیں جو کے ڈبلیو نسبی وغیرہ, وہ کیا کر رہے ہیں پھر
आपका जो है कहते हैं सूएज ट्रीटमेंट प्लांट क्यों नहीं बने. KWNSB की वेबसाइट पे लिखा हुआ है 417 MGD लिखा हुआ है कि जो कहते हैं कराची प्रोड्यूस करता है सूएज, मगर जिसमें से सिर्फ 50 MGD की जो कहते हैं उनके पास कैपेसिटी है साफ़ करने की. क्यों? यानी इतने सालों में कराची अगर पूरा मुल्क अगेन वही बात आ रही थी, कराची पूरा मुल्क चला सकता है, तो कराची के पास जो कहते हैं सूएज ट्रीटमेंट की कैपेसिटी क्यों नहीं है, पूरी कैपेसिटी क्यों नहीं है? तो अगेन सिस्टम का मसला है और वो आपका और मेरा मसला है कि वो क्यों नहीं चल पा रहा. हमारे डिसिप्लिन का मसला है. उसमें फिर ऑफ कोर्स आप करप्शन की बात कर लें, आप इनकम्पिटेंसी की बात कर लें. What can we do about cars? क्योंकि अगेन वही बात है कि everything is connected to आप कहीं से भी उठा लें, somehow everybody is connected to this central part which is called environment, right? बिल्कुल, nature. अब आप ये कहेंगे कि गाड़ियाँ भी चलाना बंद कर दें, साइकिल पे आ जाएं. नहीं, अगेन मैं इसी इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जाए, क्योंकि अगर आप देखें ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जाए. हाँ, बिकॉज अगर आप देखें तो हमारा जो बहुत बड़ा एक इम्पोर्ट बिल का हिस्सा है, दैट इज अवर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अवर क्रूड ऑयल, अवर LPGs, our LNGs और our crude oils, right? जो हम बिजली पैदा करने में भी यूज़ करते हैं और हमारी व्हीकल्स में भी यूज़ होते हैं. Imagine if we can reduce that import bill of our petroleum products literally by half, if the cars that we have on our road are not being driven by petroleum products, right? How difficult is that? इस्लामाबाद में आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितने से पहले आई है? इस्लामाबाद में मेट्रो जो है, जो उसका पहला वो था, जो लाइन थी, जो कि मेरे ख्याल में पिंडी इस्लामाबाद के बीच में, दैट इज कितने 5-10 साल पुरानी है, 4-5 साल पुरानी. हाँ, अभी दूसरी भी बन गई है जो आपकी कश्मीर हाईवे वाली है एयरपोर्ट तक. वो अभी रिसेंटली शहबाज साहब जब आए थे तब एक्टिवेट हुई है. तो ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं, दूसरे ममालिक में पता नहीं 30-40 साल पहले की वो तो अब अंडरग्राउंड जा रहा है, अंडरग्राउंड पे. अब हम जमीन पे आ गए. हाँ, तो जो आपका जो सवाल था, क्या हम गाड़ी चलाना बंद कर दें? हाँ, श्योर, व्हाई नॉट. आप बसों में जाएं, बसों आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए, जो है कि एक बैलेंस होना चाहिए आपका. मगर देखें, ये लाइक आई ट्राई टू रिमेन एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल. मैं ये नहीं कहता कि आप गाड़ी बिल्कुल ही खत्म कर दें. नहीं, गाड़ी सिंगापुर में भी लोग गाड़ी चलाते हैं, बट यू नो कि कितना महंगा है गाड़ी का चलाने का लाइसेंस. एग्जैक्टली, लिटरली कॉस्ट यू $100,000, जो कि मेरे ख्याल में गिव और टेक आपके 2-2.5 करोड़ रुपए बनते हैं, राइट? उसी इसमें यू नीड टू फाइंड अ बैलेंस. अगेन, इन्वायरो ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट के लिए सस्टेनेबिलिटी का आपको बैलेंस आपको करना है. अब जैसे प्लास्टिक के बहुत सारे लोग कहते हैं से नो टू प्लास्टिक, ठीक है. आई एग्री विद दैट स्टेटमेंट, से नो टू प्लास्टिक, बट आई ऑल्सो अग्री विद द स्टेटमेंट कि प्लास्टिक इज हियर टू स्टे. अब जैसे ये कवर है, ये मेरा सेलफोन का कवर है, यहाँ पे जो प्लास्टिक है, आपके जो रिमोट पे जो प्लास्टिक है, ये तो कहीं नहीं गया, ये रहेगा. मगर अगर आप दुकान जा रहे हैं और एक बंदा आपको जो प्लास्टिक की बोतल, फॉर एग्जांपल, सही है, यानी कराची जैसे जो शहर में आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, यूर ऑन द रोड, यू नो, कहते हैं आप, या आप फर्स्ट करो थर में चल रहे हो, बलूचिस्तान में चल रहे हो, यू नीड समथिंग टू कैरी वाटर इन. आप अपनी मेटल की जो मल्टी यूज प्लास्टिक बोतल है वो भी घर पे आप भूल गए, तो आपने प्लास्टिक की बोतल ले ली, श्योर. मगर कराची जैसे शहर में अगर आप प्लास्टिक की बोतल एक लो और वो भी बंदा एक जो प्लास्टिक की थैली में दे रहा हो, आप उस प्लास्टिक को तो मना कर सकते हो ना, प्लास्टिक की थैली को यार नहीं चाहिए. क्योंकि आप एक हाथ से प्लास्टिक की बोतल उठाओगे और जो कहते हैं उसी हाथ से थैली उठाओगे, तो से नो टू दैट. Again, it's a demand and supply conversation as well. And ये मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि आप जो कहते हैं बिल्कुल ही गाड़ियाँ चलाना बंद कर दें. You need to find a balance. और उसमें जो है फिर आपकी जो आप solutions की बात कर रहे थे, उसमें आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आपको अच्छी चाहिए. आपके पास जो है इलेक्ट्रिक ऑफ कोर्स स्टेशंस होने चाहिए जहाँ पे यू कैन refuel your vehicle. आपका यू नीड टू मूव अवे फ्रॉम फॉसल फ्यूल पावर प्लांट्स. आप जो है सोलर की तरफ जाएं. हमने एक ज़माने में कहा था हम घास भी खाएंगे मगर हम एटॉमिक एनर्जी, वो ये नहीं कहते हैं, वो पावर बनेंगे. आपको अभी ये कहना चाहिए कि हम घास भी खाएंगे मगर हम पूरा का पूरा बिजली का सिस्टम हम सोलर के ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर. तो इस तरह की जो पॉलिसीज़ बहुत सारी हैं जो कि आप पुश कर सकते हैं. नॉर्मली आपको क्या लगता है कि दरख्त लगाना इज़ द सोल्यूशन? ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्रीनरी हो, जो नॉर्मली लोग कहते हैं, जो खान साहब भी बिलियन ट्री सुनामी लाए थे. दरख्त लगाना इज़ वन ऑफ द सोल्यूशन. हाउ मच ट्रीज कैन सॉल्व द प्रॉब्लम? 50%, 30%, 10%. Oh, 10%? 10-15%. वाओ. अगर पाकिस्तान में बिलियन ट्रीज लगा दिए जाएं, लेट्स से हर प्रोविंस में,
تو اٹ ول بی جسٹ 10% آف دا سولوشن. ہاں کیونکہ اگر فرض کریں آپ نے کچرا کیا ہوا ہے ہر جگہ پہ اور اسی کچرے کو آپ درخت کے نیچے جلا دیتے ہیں تو صرف جو کہتے ہیں درخت لگانا تو سولوشن نہیں ہوا. اگر جو کہتے ہیں وہ اگلے دن جل کے راکھ ہو گیا اور پھر اگر جو درخت بھی اگر آپ لگا رہے ہیں آپ مونو کلچر درخت لگا رہے ہیں جس کی اور یا انویزو اسپیسیز لگا رہے ہیں جو کہ مونو کلچرز مین جو کہ صرف ایک موسم کے ہوتے ہیں. نہیں صرف ایک ہی قسم کے درخت ہوں. جیسے کراچی میں کورنوکوپس صاحب نے بہت سارے ہمارے جو کہتے ہیں پچھلے کچھ عرصہ پہلے جو میئر آئے تھے مصطفیٰ کمال صاحب آئی بلیو تو انہوں نے لگا دیے تھے. تو دیٹس ناٹ اے سولوشن. اس کی وجہ سے اب جو کہتے ہیں ایشوز ہو رہے ہیں وہ انویزو ہے. اس کی روٹس جو کہتے ہیں پانی کی پائپ لائنس کے اندر گھس رہی ہوتی ہیں. تو دیٹس ناٹ اے سولوشن. اٹ از ون آف دا سولوشنس بٹ دیر از یعنی کہتے ہیں جو بھی آپ انوائرمنٹل یا کلائمیٹ ایکشن پالیسی بنائیں گے تو اس میں آپ کو ملٹیپل چیزیں دیکھنی ہوں گی. اب جو دھواں ہے اسموگ ہے چلیں آپ نے وہ کر دیا. اچھا جو درخت ہے وہ ہوا کاربن ڈائی آکسائڈ لے کے آکسیجن بناتا ہے. بچے کو پتا ہے فوٹوسنتھسس وغیرہ کے اس میں. مگر اس دھوئیں کی وجہ سے اگر جو کہتے ہیں پتوں کے اوپر درختوں کے اوپر دھواں سارا آ کے سیٹل ہو جاتا ہے گند سیٹل ہو جاتی ہے تو پورس بند ہو جائیں گے. تو کتنی سانس لے گا وہ درخت آخر میں جا کے جل کے راکھ ہو جائے گا مر جائے گا. یا اگر آپ نے ٹمبر مافیا نہیں ختم کی آپ نے درخت لگا دیے تو آپ نے تو ٹمبر مافیا کی چاندی کر دی مگر آپ نے جو کہتے ہیں کوئی وہ سولوشن تو آپ کا لانگ ٹرم نہیں رہا. تو دیٹس ون آف دا سولوشنس. سو یو نیڈ اے مور holistic 360 degree solution. Agar if you were to understand like how much pollution the cars are producing, like jo fuel hum usme dalte hain jo ke smoke wo produce karte hain, how much, if do you have like any data on it, like any numbers ke 1 liter of petrol mein agar aap kisi gaadi mein dal rahe ho to how much, like بیکاز وہ گاڑیاں تو گئی نا وہ جو کالا دھواں چھوڑا کرتی تھی وچ ور مور ڈینجرس. یا جو آپ ابھی بھی کبھی کبھار بڑے بڑے ٹریکٹر ہوں یا ٹرالی جیسی گاڑیوں میں دیکھتے ہو ابھی تو تقریباً انویزیبل گیس ہو گئے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ختم ہو گئی ہے بٹ دا ٹیکنالوجی دا آٹو موبائل ٹیکنالوجی ہیز ریڈیوز دیٹ کاربن پرنٹ یا جو اور ڈینجرس گیسز ہوتی ہیں رائٹ. ہاؤ مچ لائک دیز آر کنٹریبیوٹنگ ٹو دا اوور آل پولوشن. I wouldn't have the exact numbers on like off the top of my head but I can send them to you later on. Yeah, I can direct you towards more people who would know more about it. جیسے یعنی عافیہ سلام ہیں, داور بٹ ہیں, عمران خالد صاحب ہیں, یہ کلائمیٹ ایکشن کے انوائرمنٹلسٹ جو کہتے ہیں اس میں ان کو بھی ساری انفارمیشن وغیرہ ہوتی ہے. یا جو آپ کی کلائمیٹ ایکشن اگر کوئی پالیسی ہے تو اس کو آپ وہ دیکھیں. امنگ دس آل آپ کی بھی اپنی ایک ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے رائٹ, اینڈ سنس بینگ somebody from that side of the industry, because it seems like you are very sensitive about this issue, so you came up with your own like garbage solution ke yaar let's see what we can contribute to our society. How you are managing waste, like and first of all how does it start, like aapki company hai, what are like the SOPs, how does like it all work, kachra aata hai kahan se aata hai, uske sath hota kya hai, kahan jata hai, and eventually how you make it a win-win situation for yourself as a business and also for the environment as well. ji Achha, we do 3 main things. I call it the garbage can arc, where A stands for awareness, R stands for recycling management and C stands for comprehensive waste management. Again, اس میں جو میں نے کہا تھا کہ ریسائکلنگ از ون آف دا گرین یعنی کہتے ہیں واشنگ اور مارکیٹنگ گیمکس فار پلاسٹک. For better or for worse, it's become one of the essentials of the industry at this point in time. کیونکہ کچھ نہ کچھ کر کے آپ کو کم تو کرنا ہے وہ, مگر وہ سسٹم میں واپس بھی جا رہا ہوتا ہے. تو اس میں اویئرنیس ٹاکس وغیرہ جیسے آپ سے یہ ڈسکشن چل رہی ہے یونیورسٹیز میں, سب کچھ یونیورسٹی میں, اسکولز میں, آفیسز میں, یہ یا کلین اپ ڈرائیوز وغیرہ کروانا, یہ ڈسکشنز ہماری چل رہی ہوتی ہیں اویئرنیس کے اندر. ریسائکلنگ مینجمنٹ کے اندر بیسکلی کباڑ کا جو کام چل رہا ہوتا ہے اس میں وی ٹیک سے کارڈ بورڈ اور پلاسٹک باٹلز اور ایلومینیم کینز ایٹسیٹرا فرام دا مارکیٹ or from households or from buildings etc, and then we separate them into the various waste streams اور پھر ہم جو پراپر جو ریسائکلر ہے اس کو دے دیتے ہیں. فار ایگزامپل پلاسٹک کی باٹلز وی گیو ٹو اے کمپنی دیٹ میکس فائبرز آؤٹ آف دم. give to a company that makes fibers out of them, اور اس سے ٹی شرٹس بن جاتی ہیں, ٹیکسٹائل وغیرہ بن جاتا ہے. اسی طرح سے ایلومینیم کینز وی گیو ٹو اے کمپنی دیٹ میکس موٹر سائیکل پارٹس آؤٹ آف دم. پھر کارڈ بورڈ پہ وہ پلپ ہو کے پھر پیپر پروڈکٹس, کارڈ بورڈ پروڈکٹس وغیرہ بن جاتے ہیں. تو یہ ریسائکلنگ کا اس میں سسٹم آ گیا. پھر کمپریہنسو ویسٹ مینجمنٹ آئی تھی. کمپریہنسو ویسٹ مینجمنٹ کے انڈر ہم لوگ جو ہے
सारा कचरा बिल्डिंग का ले जाते हैं उसमें वी सॉर्ट थ्रू इट, जो कॉम्पोस्ट होना होता है ऑर्गेनिक मटेरियल, जो सब्जियां वगैरह वो कॉम्पोस्ट कर देते हैं हम, जो रिसाइकिल होनी होती हैं जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया वो रिसाइकिल हो जाती हैं, और फिर जो लैंडफिल कचरा होता है वो हम लोग जो हमारे जो डंप्स हैं डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड वहाँ पे पहुँचा देते हैं. वो ये कि फॉर बेटर फॉर वर्स वी हैव टू वर्क विद इन द सिस्टम एट दिस पॉइंट इन टाइम, बट थ्रू दीज कॉन्वर्जेशंस दैट आई एम हैविंग विथ यू एंड लाइक विद सेवरल अदर पीपल, या जो कहते हैं गवर्नमेंट एंटिटीज वगैरह के साथ, वी ट्राई टू पुश फॉर बेटर पॉलिसी एज वेल. तो उसमें द आइडियल सिचुएशन दैट आई वुड इमेजिन वुड बी कि साइंटिफिक लैंडफिल्स हों जिसमें से आप जो है जो मेथेन गैस प्रोड्यूस हो रही है वो भी निकाल के आप यूटिलाइज कर रहे हो, या जो कहते हैं आपका प्रॉपर सिस्टम बना हुआ हो वेस्ट मैनेजमेंट का विद इन द लैंडफिल इटसेल्फ. रिसाइकलिंग घर घर में हो रही हो, दुकान दुकान पे हो रही हो, हर जगह पे जो कहते हैं आपके डस्टबिन वगैरह प्रॉपर लगे हुए हों, रिसाइकिल बिन्स लगे हुए हों, जो वेंडिंग मशीन्स हैं रिसाइकलिंग सी वो लगी हुई हों, दैट विल बी द आइडियल सिचुएशन. ताकि आप घर से ही सॉर्टिंग करें, ताकि फिर जो हमें इतना ज़्यादा ऑफ कोर्स काम ना करना पड़े. हर कोई जो कहते हैं जिम्मेदारी लेके भाई अच्छा जो प्लास्टिक है वो प्लास्टिक के डब्बे में जाएगा, मेटल के डब्बे में जाएगा, एंड पेपर किस में जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ. ज़्यादा आप ऑर्गेनिक आइटम्स की तरफ शिफ्ट हो सकें, आप वो करें. पैकेजिंग जो जैसे मैकडॉनल्ड्स के डब्बे में मैंने बताया कि पैकेजिंग, वो पैकेजिंग आप कम करें. तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी कैन डू एंड वी ट्राई टू प्रमोट through good industry standards through our company. और ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है पाकिस्तान में, लाइक दिस वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो कि ये सारा कुछ लेकर फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट टिल प्रोसेसिंग टिल गिव इट टू द राइट पीपल टू फर्दर प्रोसेस टू मेक श्योर कि ये जितना यूज़ हो सकता है दोबारा यूज़. हाउ बिग इज दिस इंडस्ट्री इन अ नटशेल? दैट्स अ गुड क्वेश्चन फॉर पीपल लाइक जो कि रिसाइकलिंग यानी कहते हैं इंडस्ट्री में काफ़ी अरसे से हैं. वो शारिक वोरा साहब एक हैं, वो आपको बहुत अच्छा बता सकेंगे. पाकिस्तान प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन वाले लोग हैं, वो भी आपको अच्छा बता सकेंगे. इसमें इंडस्ट्री तो ये खासी बड़ी है, मगर आई एम नॉट श्योर इफ वी हैव इवन डन ओनली ऑन द कराची साइड, लाइक नहीं, लाहौर में भी है ऑफ कोर्स अच्छी खासी बड़ी इंडस्ट्री है. लाहौर में बाबर भट्टी साहब बैठे हैं, वो आपको बहुत अच्छा, उनकी ग्रीन अर्थ रिसाइकलिंग है, वो आपको अच्छा बता सकेंगे. फिर ऑफ कोर्स जो कहते हैं आपकी सारी जो प्रोविंशियल वेस्ट मैनेजमेंट जैसे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, लाहौर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, इस तरह की जो बोर्ड्स वगैरह हैं. फिर आपकी हतार में भी जो कहते हैं रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है, पेशावर में भी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है, वो सारे जो कहते हैं. बट आई एम नॉट श्योर इफ देयर इज बिन अ प्रॉपर डिटेल स्टडी कि एग्जैक्टली कितना हम लोग जो कहते हैं वो बना रहे हैं और कितनी. ये मुझे पता है कि इन द US फॉर एग्जांपल फ्यू ईयर्स अगो इट वाज $60 billion इन एनुअल, और इस वक्त जो है ये इंडस्ट्री तकरीबन $100 billion तो क्रॉस कर चुकी है. और जो सिर्फ रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है, ये दैट्स अ वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री. सिर्फ रिसाइकलिंग इंडस्ट्री इज ऑल्सो यूज्ड विद इन ट्रेड वॉर्स अक्रॉस द ग्लोब. जैसे चाइना ने 2019 में अपना कहा था कि हम लोग जो है 10% अच्छा रिसाइकलिंग के अंदर कचरा अलग कचरा होता है जो बेकार होता है रिसाइकलिंग में. चाइना कहता है अमेरिका को ज़्यादा पुश करने के लिए कि जी हम लोग जो है 10% से 1% पे लेके आ रहे हैं. तो उसमें अमेरिका का जो कार्डबोर्ड था, लेकिन इत्तेफाक से आई वाज विजिटिंग एट द सेम टाइम उधर, वहाँ पे स्टैंड स्टिल पे आ गया था. कार्डबोर्ड रिसाइकलिंग प्लास्टिक रिसाइकलिंग वाला इंडस्ट्री वहाँ पे स्टैंड स्टिल पे आ गई थी. लाइक हाउ ये कचरा जाएगा कहाँ पे कि जो कहते हैं फिर वो पूरा प्रोसेस हो और उससे जो पूरा रेवेन्यू वगैरह रिलेटेड है सब कुछ है वो फिर ऐसे ही जो कहते हैं. तो इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री दैट इफ़ वी वांट टू इम्प्रूव ऑन इट वी कैन डू अ लॉट. और पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा स्पेस है इसको जो कहते हैं प्रॉपर तरीके से हैंडल करने की. और जो इनफॉर्मल इंडस्ट्री है जिसमें स्कैवेंजर्स और जो रेफ्यूजीज़ का जो अनफॉर्चुनेटली क्राइसिस चल रहा है उनको भी मेन स्ट्रीम में लाने के लिए. मगर अगेन पॉलिसी हमें वी विल हैव टू शो दैट विल टू गेट थिंग्स डन. और मज़े की बात है, इट्स सच एन इंडस्ट्री दैट इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर द एनवायरनमेंट. It's a win situation for the consumer because he's producing waste anyways on the daily basis. और एक बंदा जाता है और वो उठा लेता है rather than कि उसको खुद हायर करना पड़ता है और डस्टबिन ढूंढने पड़ते हैं कि कहाँ पर इसको डंप करूँ. So it's a win-win situation for the environment and the consumer. But what about like in terms of, because you are doing it as a business ना, if I were to ask you ना, in order to just like inspire, because देखो वी आर नॉट, देखो हर बंदे की डिज़ायर्स हैं, नीड्स हैं, कोई तो चैरिटी के लिए तो करेगा नहीं. इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस इटसेल्फ, इज इट अ गुड बिजनेस
as well? Absolutely. Again, like I said, $100 billion की industries of United States में. Just from the perspective of Pakistan, like. हाँ, it is a good business. It is a good business. And एक तो सबसे पहले तो जो charity वाली जो बात है ना, वो हमें ज़हन से निकाल देनी चाहिए कि charity तो बिल्कुल ये नहीं कहते हैं, waste management is not welfare, it's not charity. उसको साइड पे करते हैं, ये जो कहते हैं हम ये Because जो you have recent employees, you have people, you have team to pay for the services and everything to pay for. नहीं, उसके अलावा जो रिसेंटली ये बन गया ना कि जी ये एक वो CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जो कहते हैं वो जो कॉर्पोरेट्स हैं वो बहुत सारे वो एहसान कर रहे होते हैं, वो जी हम क्लीन अप ड्राइव करवा देते हैं. नहीं जी, आप जो है कहते हैं एक प्रॉपर ये नहीं कहते हैं कंपनी हायर करें जो कि माहानावार आपकी जो कहते हैं जो कचरा आप लोग जो गंद बला जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको सही तरह से मैनेज करें, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है. ये नहीं कि जी आपने सिर्फ एक शशका देने के लिए जो कहते हैं एक क्लीन अप ड्राइव करवा दी, या एक जो कहते हैं आपने वो कर दिया कि एक अवेयरनेस का एक जो है आपने पब्लिसिटी करवा दी कि जी वेस्ट मैनेज करें. नहीं, आप यू पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज. तो CSR वाले साइड से तो निकल के इसको एसेंशियल बिजनेस के तौर पे हमें देखना चाहिए. दूसरा, एब्सोल्युटली इसमें मैं ये कहूँगा कि हमारे जो कहते हैं नए जो ग्रेजुएट्स हैं वो इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर हों और जो रिसाइकलिंग के सॉल्यूशंस की तरफ पुश करना शुरू करें, क्योंकि अच्छा खासा इसमें स्कोप है. और तीसरी ये चीज़ है जो आपने फ्रेज सुना होगा, वन मैन्स ट्रेजर इज अनदर मैन्स, सॉरी वन मैन्स ट्रैश इज अनदर मैन्स ट्रेजर. वन मैन्स ट्रेजर, खैर वन मैन्स ट्रेजर इज अनदर मैन्स ट्रैश एज वेल, ये भी होता है. बट जो फ्रेज है वन मैन्स ट्रैश इज अनदर मैन्स ट्रेजर. अच्छा, पाकिस्तान में अगेन क्योंकि ये इनफॉर्मल इंडस्ट्री में गया हुआ है, ये एक इशू बन गया है कि जी एक चीज़ बन गई है, ट्रेंड बन गया है कि कचरा बिकता है, रिसाइकलिंग बिकती है. दुनिया भर में बहुत सारे अलग ममालिक में ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है. अब कचरा बिकता नहीं है, क्योंकि आप जब कचरा यानी फॉर एग्जांपल मैंने अपने घर के अंदर जो रिसाइकलिंग प्लास्टिक बॉटल वगैरह रद्दी वगैरह जमा की, मैंने आगे बेच दिया, तो आप यूर ईटिंग इनटू द मार्जिन्स ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज. तो फिर उनके पास जो है मार्जिन इतना नहीं रहता कि वो आपको और बेहतर सर्विसेज वो प्रोवाइड कर सकें. तो ये जो कचरा बेचने वाली चीज़ है ये भी ख़त्म हो जानी चाहिए अभी, क्योंकि दुनिया भर में ख़त्म हो चुकी है. आप कहीं अब कचरा बेच नहीं रहे होते. तो बेसिकली कचरा बेचने से आपको मुराद जिससे आप उठा रहे होते, यू आर नॉट चार्जिंग देम या दे आर नॉट पेइंग फॉर द सर्विस, क्योंकि वो आपको बेच रहे हैं राइट इन द फर्स्ट प्लेस. तो ये होता है जैसे कबाड़ी वाले को आपने कहा कि यार मैं ये अखबार दूंगा, तुम मुझे 10 रुपये दो. यस, जो एक रेट पर किलो. हाँ, तो वो चीज़ खत्म, वो ट्रेंड खत्म होना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए कचरा है. अगर कबाड़ी कह दे कि नहीं खरीद रहा मैं, तो आप क्या करेंगे, उसको सड़क पे फेंकेंगे क्या? सही, आपने ये एक वो बना लिया कि जी मुझे पैसे बन रहे हैं सारी चीज़ें, तो इस तरह से फिर इनफॉर्मल इंडस्ट्री फिर वही है कि और ज़्यादा बाहर मुल्कों में आप कह रहे हैं कि इस तरह का कचरा होता है ना, तो आप बेच नहीं सकते हो. जो भी आता है इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. अगर आप रिसाइकिल नहीं करोगे तो उल्टा आपको फाइन पड़ रहा होता है, और आप माहानावार आप जो कहते हैं उसकी पेमेंट कर रहे होते हो. कचरा मैनेज करने की माहानावार पेमेंट कर रहे होते हैं. तो हाउस होल्ड्स को और जो कहते हैं जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो भी बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट्स हैं, उनको जो है रिसाइकलिंग कंपनीज़ को या वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ को प्रॉपर तरीके से पे करना चाहिए. सो यानी दीज आर सम सॉल्यूशंस, और उसमें देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप. There is innovation to be made here. Yes. If right people, right talented students come and join this industry as well, tech, e-commerce और ये सारी चीज़ों का तो है, but unfortunate है कि रुझान इस तरफ नहीं. And I feel like it's not to blame the youth as well, because awareness ही कम है इस साइड पर. हम लोग इसको पता नहीं काम को समझते हैं कि नजिस काम है, नापाक काम है, सब कुछ है, मगर सफाई is an nifsi man. Exactly. और उसके अलावा this is essential. आपके घर में बाथरूम है, बाथरूम भी वेस्ट के लिए बना हुआ है ना, तो इट्स एसेंशियल हर उसमें. तो इसी तरीके से हर जगह पे जो है एक डस्टबिन और जो है सारी चीज़ें और सामने होना चाहिए. हम लोग अगर आपने देखा है कि डस्टबिन छुपा के रखते हैं, कुर्सी के नीचे, टेबल के नीचे, या वो पिलर के पीछे रख दो, या कैमोफ्लेज कर दो, सीढ़ियों के नीचे रख दो. डस्टबिन सामने होने चाहिए, क्योंकि डस्टबिन इस बात की ये निशानी है, इस बात को जो कहते हैं हाईलाइट करते हैं कि आपने इलाका साफ रखा हुआ है अपना, कि यू केयर अबाउट यानी वेस्ट मैनेजमेंट. आजकल तो बड़े डेकोरेटिव डस्टबिन भी आए हैं, वो रख लें बिल्कुल, rather than have a plastic one, although it will cost you. मगर जो है डस्टबिन हर जगह पे होने चाहिए. Yes.
مگر ہم لوگ جو ڈسٹ بن کو چھپا کے رکھتے ہیں, ہم لوگ پتہ نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ نہیں باہر دنیا میں جاتے ہو نا تو آپ کو ایون سڑکوں کی سائڈوں پر فٹ پاتھ پر ڈسٹ بن ملتے ہیں. بڑا انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان میں اگین وہی بات ہے, ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے کہ کس کی غلطی ہے کیا ہے, بٹ آپ کو نہیں ملتے ہیں رائٹ. اینڈ اور ہمارے لوگ نہیں ملتے تو کیا کرتے ہیں, بس جوس پی رہے ہیں گرا دیں گے کیا. ایگزیکٹلی. سو آئی فیل لائک اگر ڈسٹ بنس ہو نا رائٹ اکراس دا روڈ یا فٹ پاتھ پر, میرے خیال میں 50% اتنے لوگ ضرور ہوں گے کہ دے ول یوز دا ڈسٹ بن. اگین بات ہوئی ہے کہ ہمارے ڈسپلن کی بات ہے, ہمارا آپ کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم لوگ انٹلیکٹ میں کم ہیں یا جو کہتے ہیں ریسورسز صحیح نہیں ہیں تو یہ نہیں ہے تو نہیں. ریسورسز بھی اس لیے صحیح نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنی سستی میں یا اپنی کرپشن میں جو لگے ہوئے ہیں. تو وی نیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف لائک آر اون یعنی کہتے ہیں لیزینس ان ڈسپلن, اینڈ جو کہتے ہیں اسٹارٹ ایکچولی تھنکنگ اباؤٹ دا کنٹری proper طریقے سے. And one more thing that we should also educate our kids as well because میری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اگر گاڑی میں ٹریول کر رہا ہوں یا کوئی چیز پی رہا ہوں نا تو نارملی یہ ہوتا ہے, آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ آپ نے چپس کھا لیا ڈبہ باہر پھینک دیا. ایگزیکٹلی. بٹ میرے خیال میں kids look up to you, جو آپ کرتے ہو they imitate the same thing and recently I have started observing that. اور میں کیا کرتا ہوں کہ سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں, and when your kids see you do that, وہ بھی رکھ دیتے ہیں سائڈ پہ. Start educating kids as well. کلچر چینج, بیہیویئر چینج کے لیے you need to. It's so important. Agreed. And even اس دن میں نے غلطی سے میرے سب کانشیسلی میرے ذہن سے نکل گیا اور میں کوئی چیز پھینکنے لگا, تو جیسے شیشہ نیچے کیا and I was throwing that, تو مجھے بیٹی کہتی ہے بابا what are you doing? اچھی بات ہے. Put that on the side and we will put that in the dustbin in the home. تو میرے خیال میں it's also our responsibility to show through our action to our young ones کہ یار rather than کچرا کیوں پھینک رہے ہو and ڈانٹ ڈپٹ, we should show it through our actions as well that this is wrong. Thank you Ahmed Shabar bhai for your time. I could literally talk to you for another hour or so, but I have already جو آپ کی میٹنگ کا ٹائم تھا وہ بہت قریب آ گیا ہے اور میں نے آپ کے 15-20 منٹ اضافی بھی لے لیے. But thank you for coming over. It was glad to meet you and the discussion that we had. I really understand. پہلے تو when you are just listening and reading about it, آپ کو بڑی سرسری جو ہے نالج ہوتی ہے. By sitting down with you, I have now much more in-depth analysis of the industry. And once again, thank you for coming. And those people who want to know more about Shabar, what he is doing, like where they can find you, where people can find you, where you are active socially. There's several different social media platforms. Where you are active? Twitter پہ AHSHABBAR پہ جو مجھے ڈھونڈ سکتے ہیں, یا پاک ماحول تحفظ, PAKMAHOLTHFZ, that's on Twitter. اس کے علاوہ فیس بک اینڈ انسٹاگرام, گاربیج کین on both Facebook and Instagram, آپ وہ ڈھونڈ سکتے ہیں. And also the environmental on Facebook and Instagram. اور ان سارے پلیٹ فارم پہ آپ اور آپ کی ٹیم ایکٹیو ہوتی ہے, رائٹ؟ بالکل, ایبسلیٹلی. اگین آپ کے یہ سارے سوشل جہاں پر آپ ایکٹیو ہیں, ایون یور ویب سائٹ, وی ول لنک اٹ اپ ان دا ڈسکرپشن. اور جو مزید جاننے کے لیے انٹرسٹیڈ ہوں, ایون اف یو تھنک یار شبر بھائی سے کوئی میسیج پہ بات ہو جائے, وی ول آلسو, آئی ہوپ لائک یو کین سینڈ ہم میسیج آن ہز سوشل ایز ویل, contact on his website as well. And if you need in services, like you are right now only in Karachi, right? Yes, we're like at this point, as far as garbage can is concerned, we're only in Karachi. Whereas environmental جو بھی ہماری جو کام وغیرہ چل رہا ہے اس کے علاوہ we try to cover like as much of Pakistan as we can. Amazing. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں کسی شہر میں کوئی چیز انوائرمنٹ کو ڈیمیج کر رہی ہے تو یو کین کانٹیکٹ ہم ایز ویل اینڈ ہی ول شو ہز سپورٹ, آئی ایم شیور, یا گیو یو ویز ہاؤ ٹو ٹیکل دیٹ. اور اگین اف یو آر فرام کراچی اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یو نیڈ دس ویسٹ مینجمنٹ سروسز, اگین لنک ول بی ان دا ڈسکرپشن. تھینک یو ویری مچ اگین احمد بھائی, اینڈ آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ ون. اللہ حافظ.